ٹھیک ہے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض بالحق وصورکم واحسن صورکم والیہ المصیر. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد الذي قيل في شانه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والذي قيل في شانه لولاك لما خلقت الأفلاك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين. اللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم الأولين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الأمي النبي الكريم الصلوات. دعا پروردگار عالم بانیان کی صفحہ ذات مبارکہ مقدس میں قبول فرمائے. جس طرح کے سیدزادہ دعا فرما رہے تھے، جتنے ہمارے بانیان ہیں، معاونین ہیں، مومنین ہیں، جو سب سے افضل ہمارے مجمع کی شان ہے، جان ہے، جس جس بھائی نے جیسے جیسے بھی پاک سخی شبیر کے ذکر میں حصہ لیا ہے، مالک سب کی تمام حاضریاں نوکریاں قبول فرمائے. آج بابا امتیاز شاہ جی، بابا کمل شاہ جی کی طرف سے ایک مومن مرحوم کا نام لے کے دعا کا حکم دیا گیا ہے اور بالخصوص سورہ فاتحہ کا حکم دیا گیا ہے. شاہ جی کہہ رہے تھے کہ پچھلے سال اسی خمسے میں ہمارے ایک مومن مرحوم جناب اشرف قریشی صاحب موجود تھے، جو شاہ جی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اثاثہ تھے، ہمارا دایاں بازو تھے. وہ اس خمسے میں اس سے پہلے دنیا سے جا چکے ہیں. ان کے لیے بالعموم آپ سب کے مرحومین کے لیے بالخصوص اور بالاخص روئے زمین پہ ایسے حسینیوں کے لیے جن کے پیچھے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کذلک اللہ ربی اللہم صل علی محمد وعلی محمد. پروردگار تمام مومن جو ہاتھ اٹھا کے ذکر پاک پڑھ رہے ہیں، مالک سب کا قبول فرما. پروردگار اس پاک ذکر کے صدقے میں ابھی جو دو قرآن کی صورتیں تمام حسینیوں نے پڑھی ہیں، مولا حسین کے صدقے میں جتنے مرحومین کی نیت کی گئی ہے، مالک سب کے درجات بلند فرما. اس پورے میرپور میں اپنی رحمت اور برکتوں کا نزول فرما. میرا مولا جہاں جہاں بھی ذکر حسین ابن علی جاری و ساری ہے، تمام مقامات کی حفاظت فرما. جتنے ہمارے بھائی نوجوان آ رہے ہیں، پروردگار علی اکبر کی جوتی کے صدقے میں سب کی جوانیاں محفوظ فرمائے. جتنی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں دور دراز سے سفر کر کے آ رہی ہیں، پروردگار سب کی عزتیں اور چادریں محفوظ فرمائے. ساری دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات ایسی پڑھیے کہ 14 پیر ہم سب پہ راضی ہو جائیں. آواز کھول دیں، تھوڑا سا کھول دیں. نعرہ تکبیر. نعرہ آپ کو پتہ ہے عبادت ہے، ثواب ہے، اور فائدہ یہ ہوگا کہ جو بزرگ پیچھے بار بار کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا آگے ہو جاؤ، تو وہ بھی آگے بھی ہو جائیں گے. اور آپ جواب بھی دیجئے اگر ممکن ہو سکے، کیونکہ میرے خیال میں تو جگہ نہیں بچی. وہ بار بار اشارہ کر رہے ہیں، میرا خیال ہے جگہ نہیں بچی، لیکن چلیں اگر ممکن ہے تو ان چھوٹے بچوں کو تھوڑا سا میرے پاس بھیج دیجئے، اور یہ 2 فٹ کی جگہ بچ جائے گی، تاکہ جو وہ بار بار کہہ رہے ہیں، لیکن ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں بار بار. تو آپ سے گزارش ہے بیٹا، میرے یہ جتنے میرے بیٹے ہیں، بیٹا اٹھ کے میرے پاس آ جاؤ. بیٹا اٹھ کے آ جاؤ، اٹھ کے کچھ بچے ادھر آ جاؤ میرے پاس. چلیں اب جو سامنے بھائی ہیں، آپ مولا کے نام کے صدقے میں 2 قدم جو ہے وہ آگے آ جائیں، تاکہ ذرا
لو جی نعرہ کہاں پہنچا تھا؟ نعرہ تکبیر کہہ دیا تھا. اچھا نعرہ رسالت، کل ایمان، کل قرآن، کل اسلام مل کے اونچا نعرہ حیدری، حسینیت، جدیدیت، بر محمد و آل محمد صلوات. ٹھیک ہے جی، خوش ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے. میرے سرداروں کی اجازت ہے میں بات شروع کروں گا. مولا آپ کو سلامت رکھے. سورہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے، اور جو آیا مجیدہ ہر روز آپ کی خدمت میں ہدیہ کی جاتی ہے. بابا جی آواز آ رہی ہے. اس کا نشان 4343 ہے. قرآن پڑھتے ہیں جیسا کہ آپ روزانہ ہی میں عرض کرتا ہوں کہ پڑھنا بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے، اور سن کے بولنا بھی ثواب ہے. کہیں نہیں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم جاہل ہو تو اہل ذکر سے اپنی جہالت کو دور کیوں نہیں کرواتے؟ تھوڑا ہاں جی چلیں ٹھیک ہے جناب. یہ بھی نکت ٹھیک ہو گئی جی. اب اس سے بابا جی آپ کوشش کیجیے گا کہ ادھر کوئی نہ آئے، چونکہ بالکل جگہ تنگ ہو گئی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. لو جی نوکر شروع کر دیں جی. کسی بھی فرقے سے آپ پوچھیں، مثال شیعو تمہارے دین کے کتنے حصے ہیں؟ 2، اصول دین، فروع دین. تیسرا تو کوئی ہے ہی نہیں، نہ ہمیں وہ تعداد ہی پسند ہے. 2 ہی ہے نا بھائی، جو میرے پاس بیٹھے ہیں 2 ہی ہیں نا، 2 ہی ہیں جی، اصول دین فروع. اچھا تو کیا تمہارے اصول اور فروع اخبار کے مطابق ہیں یا قرآن کے؟ آپ تو یہی کہیں گے نا ہاں جی قرآن کے مطابق ہے. چلو ٹھیک ہے. سنیو آپ کے دین کے کتنے حصے ہیں؟ 2 حصے ہیں، اصول دین اور فروع دین. تو آپ کے اصول اور فروع ہمارے ہی تو قرآن کے مطابق ہیں. ٹھیک ہے. اہل حدیث بھائیو، دیوبندیو، آپ کے؟ کہا جی اصول بھی فروع بھی. بالکل میں نے ترلا کیا تھا کہ تو کہ پھر سارے دیکھتے ہیں. تو اس حلے گلے پہ میں ایک جملہ کہوں گا. مجھے آج شاہ جی نے حکم کیا ہے، میں آپ کو وہی بات سناؤں گا، لیکن تمہید میری ایک بار ہو جائے. پہلے 2-4 منٹ مشکل ہوتے ہیں، پھر آپ اپنے نوکر کا بھرپور ساتھ دیتے ہیں. پہلے 2 منٹ میں ذرا کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ بار بار پھر لوگ بعد میں آ کے ممبر کے قریب آتے ہیں. تو لڑائی اسے گل دی ہے آنا بعد چوں تے شوق ممبر دے. ٹھیک ہے جی سارے حیدری. ٹھیک ہے سرکار، اللہ آپ کو سلامت رکھے. آج تھوڑا سا نا ساؤنڈ گھٹا ہوا ہے، ذرا کم ہے، تھوڑا سا کھلا ہو جائے، نرم ہو جائے تو مولا آپ کو سلام. اچھا چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جناب، اگر ان کا حکم ہے تو ٹھیک ہے. جب میں زور لگاؤں گا پھر کم کر لیجیے گا. خدا آپ کو سلامت رکھے. لو جی میں نے 2-3 منٹ ماحول کی وجہ سے آپ کے ضائع کیے، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. لو جی جملہ کہوں جی. اچھا اس کا مطلب ہے توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، یہ 5 شیعوں کے ہیں، اور باقی جتنے بھی بھائی ہیں ان کے 3 اصول دین ہیں. اور یہ ازل سے آ رہا ہے، 3 ان کے ہیں، 5 ہمارے ہیں. ٹھیک ہے جی ازل سے ہے. ہاں ان میں عدل اور امامت نہیں ہوتی اصول دین میں. باقی تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، تولا، تبرع. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی فرقے سے پوچھئے وہ کہے گا ہماری توحید بھی قرآن کے مطابق، نبوت بھی قرآن کے مطابق، ہماری رسالت بھی قرآن کے مطابق، ختم نبوت کا سلسلہ ہو، نماز کا طریقہ بھی قرآن کے مطابق، اور روزے کا ٹائم بھی قرآن کے مطابق، حج کا طریقہ، حج کے چکر بھی قرآن کے مطابق. 73 کے 73 فرقوں میں سے دھیان رکھنا جی، کسی بھی مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے آپ پوچھنا آپ کے اصول فروع کس کے مطابق ہے، سب کہیں گے ہمارا اصول بھی قرآن کے ساتھ ہے، ہمارا فروع بھی قرآن کے ساتھ ہے. مولوی تجھے مبارک ہو کہ تیرا اصول اور فروع قرآن کے ساتھ ہے. ذرا 73 کے 73 ملا ایک چوک میں میرپور کے آ کے قبلے کی طرف منہ کر کے سروں پہ قرآن رکھ کے بتاؤ تم تو سارے قرآن کے ساتھ ہو، کبھی قرآن سے بھی پوچھا کہ وہ کس کے ساتھ ہے؟ مولا آپ کے جی بسم اللہ کرا. بسم اللہ. مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. جو ہاتھ فنا میں ابھی کسی کمینے کا محتاج نہ ہو، مل کے بسم اللہ. خدا آپ کو سلامت رکھے. بھائی آپ سلامت رہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ جناب کا مزاج مل جائے، لیکن چونکہ تھوڑا ڈیلے ہو رہا ہے مجمع کی وجہ سے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو آپ کو ایک ہی حدیث ملے گی. اچھا بیٹا پھر وہ کہیں گے ہمیں نظر نہیں آ رہا بابا جی، اسے اگر کسی برانڈ کا پڑھا وہ ٹھیک ہے یا پڑھا رہے. اچھا چلے ٹھیک، آپ نظر آ رہا آپ کو. اچھا چل مولا آپ کو سلامت رکھے. میری تو نہیں وجہ. اچھا چلے سرکار شکریہ جی. کبھی قرآن سے پوچھا کہ وہ کس کے؟ اللہ کی قسم نصیب والے ہو، منبر کی قسم نصیب والے ہو. ہمارے شیعوں کی پتہ ہے کہ عادت کیا ہے؟
ہمارے گھر کوئی نلکا لگانے آ جائے نا تو ہمارا جی یہ چاہتا ہے کہ پانی بعد میں آئے یہ پہلو شیعہ ہو جائے. بتائیے ایسا ہے یا نہیں؟ جو میری بات مان رہا ہے وہ تو ساتھ بولے نا جی. ایسا ہے یا نہیں؟ اللہ کی قسم یہ آپ کے میرے کرنے سے نہیں ہوں گے. خدا کی آج میں تھوڑا پر ایک ہی کٹ دیا. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ فلاں مولوی کو بلاؤ تاکہ لوگ اور شیعہ ہو جائیں. اللہ کی قسم ایسا ممکن نہیں ہے. اوے ملا مولوی طالب علم 2% کے ذاکر کی تو اوقات ہی کیا ہے. میں آپ کے سامنے روایت پڑھتا ہوں. لطف آئے تو پاکیزہ آواز ممبر تک آنی چاہیے. یہ سمجھیے پہلا جملہ کہہ رہا ہوں. چھٹے بادشاہ کے پاس بندہ کہتا ہے سرکار میرا یہ کام کر دیں وعدہ رہا میں شیعہ ہو جاؤں گا. خدا کی قسم امام مسکرا کہتا ہے میں تجھے کام کر دیتا ہوں لیکن تو شیعہ نہیں ہوگا. کہتا ہے مولا وجہ کیا فرمایا؟ جو میری دادی زہرا کے پاس فہرست ہے نا اس میں تیرا نام ہی نہیں ہے. میں صدقے جانا اور میں صدقے جانا مولا آپ کے ہاتھوں کو سجی سکے دادا. قلم جائشہ جی اپنے محلے کو سنبھالیے گا. جی بسم اللہ کرا بابا جی بہت شکریہ جی سرکار. جو میرے بزرگ بالکل پیچھے بیٹھے ہیں جی ہاتھ اٹھا کے وہ بھی دعائیں دے رہے ہیں. اللہ آپ کو صحت تندرستی دے. مل کے اونچا نعرہ حیدری. جی بسم اللہ. خدا کی قسم بھائی یہ نصیب سے ملتا ہے. بابا جی یہ جو حب علی ہے نا یہ جو حب علی ہے یہ نصیب سے ملتی ہے. اچھا حب سے یاد آیا مجھے یہ ہے آپ کی دعاؤں کا اثر. ایک لفظ میرے ذہن میں آ گیا حب سے. کہ آپ کو پتا ہے کہ کائنات میں ایک ہی چہرہ ایسا ہے جسے دیکھنا بھی ثواب ہے. بابا جی ہے نا. اور جس کے بارے میں صدیق زبان نے لفظ کہا تھا. ابھی رات کو میں پڑھ کے آؤں. میں مثال دیتا ہوں آپ کو. آپ کو پتا ہے کہ میرے بادشاہ کے متعلق جو روایتیں ہیں وہ 3 ہیں اور 73 فرقے نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے. مولا علی کے بارے میں پہلی روایت کہ پاک علی کو دیکھنا صرف دیکھنا ہی عبادت ہے. ذکر کرنا بھی. تیسری شرط کیا ہے؟ حب. صدقے جاواں مولا تم سلامت رکھے. حب علی یعنی النظر علی وجہ علی ابن طالب عبادت ذکر علی عبادت اور حب علی. کیا آپ نے کبھی سوچا کہ یہ 3 شرطیں کیوں ہیں؟ آج میں 3 شرطوں کا علت ریزن سبب کھولنے لگا ہوں. شرط وہی ہے پاکیزہ آواز ممبر تک آنی چاہیے. اگر کوئی کہے کہ میں اندھا تھا میرا کیا قصور ہے میں جو علی کو نہیں دیکھ سکا فرمایا کوئی بات نہیں ذکر کر لے. اگر کوئی دھیان رکھے جائے اگر کوئی کہے تو میں تو تھا ہی گنگا میرا قصور کیا تھا فرمایا کوئی بات نہیں. ہم حب علی کی شرط رکھتے ہیں. اندھا گنگا تو کہہ سکتا ہے مجبور تھا. اب کوئی تیسرا حرامی یہ کیسے کہے میں کیا کرتا میرے پاس دل ہی نہیں تھا. ہائے ہائے خدا آپ کے ہاتھ جی صدقے جاواں مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. بھائی نہیں جیسے میر پر بولتا ویسے بولیے. اونچا نعرہ حیدری. میں صدقے جاواں تو حدیث سمجھ تو صدقے جی. بسم اللہ بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے. خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. آپ کو یہ کیسے کہے گا جی بسم اللہ کہ میرے پاس یہ کوئی کہہ سکتا کہ میرے پاس دل ہی نہیں تھا. جی صدقے جاواں کیونکہ یہ تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ میرے پاس دل ہی نہیں تھا کیونکہ جس کے پاس دل نہیں ہوگا وہ تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتا. وہ تو مرا ہوا ہے نا. ہاں اس کا مطلب ہے علی زندوں کا امام ہے. اچھا اس روایت کا ذرا پس منظر دیکھیے. اس کے بعد میں اس پڑھوں گا جی. اس پہلے یہ روایت دیکھ لیجیے. اس کے بعد جو مجھے بابا اکمل شاہ جی نے بتایا ہے اس جگہ کے بارے میں وہ بعد میں بیان کرتا ہوں کہ اس جگہ میں اتنے مومن کیسے سما سکتے ہیں. یہ بات پس منظر یہ ہے میر پر والو تے بڑی اونچی معرفت والو اللہ آپ کی معرفت میں اضافہ فرمائے. وہ حدیث یہ ہے پس منظر یہ ہے کہ سرکار دو جہاں ممبر پہ تھے اور ظاہری طور پہ سرکار کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. بخار کا عالم تھا. سید دو جہاں کو لیٹے ہوئے تھے اور سراندی کے پاس بیٹھ کے نا مولا امیر المومنین جیسے وہ تیمارداری کرتے ہیں بادشاہ کا سر دبا رہے ہیں ایسے اس خدمت کر رہے ہیں نا کیونکہ وہ کہتے ہیں نا میں تو نوکر ہوں. تو وہ سرکار خدمت کر رہے تھے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی عیادت کے لیے آئے کیونکہ ان کے داماد تھے تو وہ سسر تھے وہ بھی آ گئے. تو جب وہ آئے تو وہ آ کے ایسے پائنتی کی طرف بیٹھ گئے. اتنے میں حضرت امی عائشہ ہم سب کی ام المومنین ماں وہ گھر کے کام کر رہی تھی. وہ کچن سے دیکھ رہی ہیں کہ جتنی دیر ابا جی وہاں بیٹھے ہیں بات مصطفیٰ کی سنتے ہیں دیکھتے علی کو. بھائی جسے سمجھ آئی ہوئی مولا آپ کو صدقے جاواں بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے. میں نے بڑے پیار سے حیدری جی بسم اللہ کرم. میں نے اس روایت پہ بالکل ذاکری نہیں آپ کو دکھانی میں نے زور نہیں لگانا بڑے پیار سے کہنا ہے. اور ہو سکتا ہے کئی بھائی جو مجھ جیسے تھوڑا دماغ رکھتے ہیں وہ چپ رہے ہیں اور جو مجھ سے کئی گنا بہتر ہیں وہ بول پڑیں گے. تھوڑے بولو کافی ہے. اچھا اتنے میں نا امی عائشہ قریب آئی.
अब्बा जी ये क्या कर रहे हैं? कहा इबादत कर रहा हूं डबल डबल। पहला ये कि सैयद दो जहां फरमाते हैं किसी की इयादत करना सवाब है, और जिसने कहा मैं तो उसी की इयादत को आया हूं तो कितना सवाब होगा। और दूसरा ये कि सरकार फरमाते हैं कि अली को देखना इबादत है। तो इस वक्त मैं अबू बकर कितनी बातें कर रहा हूं। जब कहा ना अली को ध्यान रखा जी, सरकार दो जहां की ज़ाहिरी आंखें बंद हैं, ज़ाहिरी आंखें बंद हैं, वैसे सरकार की कभी आंखें बंद नहीं होती, जब बंद हो तब भी बंद नहीं होती। ठीक है जी। तो सरकार की ऐसे आंखें बंद, सैयद दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंखें बंद थी, और मौला अली ऐसे सर दबा रहे हैं, और हजरत अबू बकर सरकार को देख रहे हैं। इधर थोड़ा देखते हैं, इधर ज्यादा देखते। तो हजरत अम्मी ऐसे कहती, बाबा आपने क्या कहा? कहा बेटी मैंने खुद सरकार दो जहां से सुना है कि अली को देखना इबादत है। कहा अब्बा जी एक रिवायत मैं सुनाऊं? कहा सुनो। मैं एक मरतबा मैं शाहजी के सामने रोटी रख के बैठ गई, तो मुझे सैयद दो जहां ने कहा था आयशा चल इबादत कर। मैंने पूछा कौन सी? फरमाया अली का जिक्र कर। हाय हाय खुदा आपको सलामत रखे। अब्बा जी ध्यान रखा दे, ध्यान रखा दे। उसकी अम्मा नु सलाम जरा गल दी तय तक पहुंच के फिर बोले का अब्बा जी आपने फरमाया है कि नबी कहते हैं अली को देखना सवाब। मुझे मुस्तफा ने कहा था शादी अली का जिक्र करना सवाब। अभी बाप बेटी देखना और जिक्र करना कह रहे थे, सैयद दो जहां ने आंखें खोली, बीमारी छोड़ी, तकिया छोड़ा, सीधे उठ के बैठे, और दोनों को देख कहते हैं बाप भी बात सुने और उसकी बेटी भी बात सुने। अली का जिक्र भी इबादत है, अली को देखना भी इबादत है। लेकिन याद रखो अगर दिल में अली की मोहब्बत नहीं, ना देखना इबादत है ना जिक्र करना इबादत है। कैसा बारीक मजमा है सबके जाना। अरे मौला आपके हाथों को सलामत रखे। ये मीरपुर नहीं, ये तो गदीर का नक्शा हो गया। यही सदके तेरी जवानी सलामत सदके जियो शाह जी। बाबा जी मौला आपको सलामत रखे, खुदा आपको सलामत रखे। मीरपुर वालों अगर ऐसा मजमा हो खुदा की कसम ना लड़ाई होती है ना पर्चा होता है। मौला आपको सलामत रखे। क्या क्या कमाल की मार्फत है आपकी। पर्दे के नीचे वाला जुमला आप बेहतर समझते हैं, खुदा आपको सलामत रखे। अच्छा तो ये मैं कह रहा था कि नसीब की बात है। अली की विलायत हर किसी को नसीब ते ना डंडे लैके लोगों ने मगर चढ़ जो के पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ये नसीब की बात है। ये पढ़ने वाले ऊपर दर्ज है, अल्लाह की कसम लिखे हुए हैं, उनका नाम लिखे हुए हैं। अच्छा लो चूंकि मेरा मौजूद है ना फसलू सवाल करो, मैं एक सवाल करने लगा हूं जो दिखने में, सुनने में, महसूस करने में और राज्य के सादा, फिक्र करने में इतना गहरा कि हजारों फुट आप नीचे जाते जाएंगे, मार्फत में दरवाजे खुलते जाएंगे। अली नसीब से मिलता है। एक शख्स ने जनाब सलमान से, जाकरी नहीं कर रहा मैं, जो जुमले हैं वो पढ़ रहा हूं। एक शख्स जनाब सलमान से पूछा, सलमान मिन्ना हलल बैत वाले, भाई ध्यान रखा जे मैं जहां ये जुमला पढ़ता हूं मैं 3-4 मरतबा दोहराता हूं ताकि बच्चे समझें, लेकिन मीरपुर में दोहराऊं तो ये टाइम का ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे पहले मुझसे मेरे पढ़ने से पहले आप समझ चुके होते हैं। इसलिए जहां मैं जुमला दोहराऊंगा नहीं, एक फौरन सवाल कायम करके फौरन जवाब देना है और आपका रिस्पॉन्स फौरन मेमोरी पे आ जाएगा। वो कहता है सलमान ये बता क्या तू अली को जानता है? मैं चुप कर, क्या तू मुझे मोहम्मद समझता है? हाय और मौला तेरी जवान की सैयदादा, मौला आपके हाथ ये है मीरपुर का मजमा। एक लम्हे में मुझसे पहले बोल पड़ते हैं जी, खुदा आपके हाथों को सलामत रखे। तो भाई गेट में खड़े नहीं, वो भी बुलंद हाथ से पूरी कुव्वत से बोले जी, ऊंचे भाई भी नीचे वाले भाई भी मिलकर उच्चा नारे हैदरी, भाई बादशाह को सलामत। ये नसीब की बातें हैं। और मेरे भाइयों आपने इतने जनाबे सलमान सुने हुए हैं कि जब भी जनाबे सलमान का नाम आया तो पूरी मार्फत और मवद्दत का समंदर आपके दिल में मौज लेना शुरू हो जाता है ना। मैं एक ऐसे सहाबी का नाम लेता हूं जिसके बारे में थोड़ा लोग जानते हैं, लेकिन वो भी अपने वक्त का सलमान था। लेकिन अफसोस यह है कि शिया मजमे में हमारे नौजवान तबका, छोटे बच्चे वो नाम नहीं जानते, या जानते हैं बहुत थोड़ा जानते हैं। मैं नाम लेता हूं, उसका नाम है सासा बिन सुहान। ये ऐसे सहाबियों में से है जैसे रसूल के लिए सलमान थे ना, वैसे अली के लिए सासा थे। हुन समझ आ गई जी? अब सोचिए कितना बड़ा बंदा होगा, यानी जनाबे कंबर से भी ऊपर की बात है। लफ्ज मैंने कहना है तो सारी रात नशा लाइए तो कल मैं इतना ही हूं, कल भी नहीं पढ़ूंगा, सजा हो गई। ठीक है, मेरे सरदारों की तो सजा मुयन हो गई। अगर जुमला हो फिर पाकीज़ा आवाज मिंबर तक आनी चाहिए। सासा जात का चौधरी था ते बैंक बैलेंस काला,
MCB में भी, HBL में भी, यूनाइटेड में भी, ओ परे पे चेक काम करता है, चौधरी बंदा, मरब्बों का मालिक। चेक बुकें इतनी सारी इसके सामने पड़ी हुई हैं, साइन करता, लोग मौजें लेते हैं। इतना अमीर बंदा, जात का चौधरी और जेब का बैंक बैलेंस वाला बंदा, जैसे हमारे पंजाबी में कहते हैं वजके वाला बंदा, जिसकी बात को लोग सुनते हैं। पर पंजाब में लोग, इतना बड़ा बंदा शाह जी, जात का चौधरी, पैसे का हाई लेवल का बंदा, करता क्या था? तो सही थी बोल पैना, सिर्फ ध्यान रखता था कब बादशाह जूती उतारे मैं साफ करूं। बादशाह आपको सलामत रखे, बादशाह आपको सलामत रखे। मैं बिस्मिल्लाह कर, मैं बिस्मिल्लाह। भाई बादशाह आपको सलामत रखे भाई, बहुत शुक्रिया। जात का चौधरी, पैसा इतना कि अंदाजा ही नहीं है, और काम क्या करता है? दो काम। आपको पता है दो जगहों पे मेरे बादशाह जूता उतारते थे, मिंबर पे आने के लिए और मुसल्ले के लिए। तो ये ध्यान रखता था कब सैयद की, जी बिस्मिल्लाह करा, सदके जा, सही शाह जी आपने कहा, कब सैयद दो जहां जूती उतारते हैं और मैं जाके उसे, अच्छा तो खुदा की कसम साफ रुमाल से नहीं करता था, अपने अमामे को खोल के उसका लड़ हटा के उससे बादशाह के नाल ऐसा। ਇਹਦਾ जवाब सुनना है तो अख पे कंट्रोल रखना जरा, क्योंकि इस जुमले पे आंख भर सकती है। आंख पे कंट्रोल रख के पूरी कुव्वत से फेफड़े के आखिरी 7वें पर्दे का जोर लगा के ताईद अली में आवाज को मेंबर तक पहुंचाना है। किसी बंदे ने तंज करते हुए कहा, जात का चौधरी इतने सारे पैसे और काम कमियों वाले करता है, जहां देखो ध्यान रखता है कब अली जूती उतारे और मैं अपनी पग से साफ करूं। देखो उसके काम देखो, हैरान हो कहता है चुप कर, ये तो सैयद की करीमी है, वरना ये ड्यूटी तो ज़हरा की है। पता नहीं कौन समझा है, सबके जाना। और मौला आपके हाथों को सलामत रखे। ये मीरपुर का म्यार है, ये मीरपुर जी बिस्मिल्लाह, तेरी जवानी सलामत। ये मीरपुर का म्यार है जी, चारों नुकरों से आवाज आए जी, मिलके ऊंचा नारा हैदरी। खुदा आपको सलामत रखे जी बिस्मिल्लाह। भाई तेरी जवानी सलामत। मेरे भाइयों सारे, भाई सारे बिस्मिल्लाह बाबा जी, मौला आपको सलामत रखे। तो मेरे कहने का मतलब ये था, मीरपुर वालों खुदा आपकी जवानियां सलामत रखे। शकील भाई, रियाफत भाई, मेरे कहने का मतलब ये था बाबा इम्तियाज शाह जी, असगर शाह जी, कि ये जो है ना ये नसीब से मिलती है। मौला को हुब्बे अली की शराब जो है ना, हुब्बे अली की, और जिसे कुरान शराबन तहुरा कहता है, मैं आमतौर पर मिंबर पे कहता हूँ दुनिया का हर नशा हराम है सिवाय एक के, वो है विलायत अली का नशा। अच्छा तेरे पांचवें बादशाह से पूछा गया, बादशाह ये नशा कैसा होता है? फरमाया जब तो सुबह उठे और तो दिल में अपने मेरे दादे अली की ठंडक महसूस करे तो तेरा खून एंड जोश नहीं मारदा। फरमाया यही नशा है। मालूम जब ये नशा उरूज पे जाए तो क्या करो? तो मैं जाके अम्मा के कदम चूमा कर, तूने अब्बे की अमानत में खयानत की। खुदा आपको सलामत रखे। तो मेरा जी ये चाहता है कि मैं चूंकि एक तालिब इल्म हूँ, कोई जाकिर होता तो वो आपको पता बना सवार के बात करते हैं, मैं मिस्कीन एक तालिब इल्म हूँ, तो एक लफ्ज़ मेरे जहन में आ गया, वो थोड़ी शायराना स्टाइल का है, तो जे पढ़ ला तो इज्जत रख लिया जे भाई, हर इज्जत तो आपकी दुआओं में छुपी है ना हमारी, तो ट्राई करता हूँ। सारे तफसीर के लफ्ज़ जो मैं पढ़ने लगा हूँ, थोड़ा स्टाइल शायराना है, वो भी मैं कोशिश करूंगा कि अल्लाह करे मैं भूल ना जाऊँ, आपकी दुआओं के सदके में बोलूँ ना, तो मैं कोशिश करता हूँ एक एक लफ्ज़ जो पढ़ूंगा ना उसके पीछे कुरान की तफसीर होगी, शिया भी सुन्नी भी, और इतने लंबे लंबे वाक़े हैं जो मैं एक लफ्ज़ में पढ़ने लगा हूँ। ये हुब्बे अली की शराब है, जो आदम ने पी तो खिलाफत रब्बानी मिल गई, नूह ने पी तो कश्ती को रवानी मिल गई, इब्राहीम ने पी तो खुल्लत रहमानी मिल गई, अरे अयूब ने पी तो इम्तिहान से कामरानी मिल गई, याकूब ने पी तो आंखों की बिनाई मिल गई, अरे यूं क्यों ना कह दूं, लूत ने पी तो मछली के शिकम से फरावानी मिल गई, मूसा ने पी तो दरिया से रवानी मिल गई, अरे ईसा ने पी तो सूली से जिंदगानी मिल गई। और मीरपुर वाले हो कहां तक पढ़ता हूं, ये क्यों ना कह दूं, यूसुफ ने पी तो मिस्र की हुक्मरानी मिल गई, जुलेखा ने पी तो बुढ़ापे में जवानी मिल गई। मौला आपके हाथों को सलामत रखे, जनाब सईदा आपके हाथों को सलामत रखे। जिस मीरपुर के हलाली को ये पता है कि अभी मैं कल ही हदीस पढ़ के गया हूं कि अगर मेरे पास कोई नबी होता तो सुना होता, जिसे वो जुमला याद है, अगर ये जुमला खा जाए फिर खुदा की कसम दुख होगा। अरे यूसुफ ने पी तो मिस्र की हुक्मरानी मिल गई, शादी जुलेखा ने पी तो बुढ़ापे में जवानी मिल गई। हुब्बे अली की शराब है, जिसने पी वो पाक हो गया,
लख सलाम है यार तुम्हारे भाई, बादशाह को सलामत रखे जी सदके। तो कहने का मतलब क्या था, ये वक्तों की बात है, नसीब की बात है। हर किसी को मौला की विलायत नसीब एक बार सारे बोलो, हर किसी को मौला की विलायत नसीब ये खुदा की कसम है। और जन्नत, जन्नत तरावी क्यों जन्नत, मातम क्यों। आइए मिसाल देता हूँ, मार्फत किसे कहते हैं। और ये मिसाल मैंने बाबा सबीर शाह जी खड़े हैं, ये जानते हैं कि जेल में मैंने एक मिसाल दी थी, तो वहाँ सामने एक शख्स खड़े हो गए, तो उन्होंने कहा कि मैं उदा मालक हाँ, उदा लगा जी गल है। चौथे सरकार जा रहे थे, आपने एक टेलीविज़न पे कमर्शियल देखी होगी, मैंने बड़ी मरतबा देखी है, खासकर जब क्रिकेट मैच होता है ना, तो मुझे शौक है अपने पाकिस्तानी टीम का मैच देखने का। तो वो एक कमर्शियल चलती है दौरान मैच, वेव्स नाम ही काफ़ी है। अच्छा ये है गल कि मैं अपने को लगा है जी, फ्रिज दी है, फ्रिज वाली। और बाद जब हम ज़्यादा छोटे थे तो तब ये था कि जब जहाँ वेव्स ट्रिपलेट नहीं वो घर घर नहीं। तो ये रेफरी है ना, सुनिए ना आपने भाई, सबने देखी है ना। अच्छा उनका मोनोग्राम क्या है शाह जी, नाम ही काफ़ी है। अच्छा ये जो है ना नाम ही काफ़ी है, मीरपुर वाले कोई नशा इस गल च मैनू बड़ा ऐसे तो नहीं आएगा, क्योंकि हमारा खून से भी अफसर रिश्ता अली वलीउल्लाह का है, तो मिजाज हमारा मिलता है, इंशाल्लाह आपको लुत्फ आएगा। मैं ये जुमला पढ़ के ना, नाम ही काफ़ी है, मैंने हदीसें पढ़ी, काफ़ी मैंने फॉलो किया इस हदीस को। मैं चला गया अफसल इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के पास, इतने भी है कि नहीं ब्रांचा है नहीं मान लिया अफसल वालों दिया, और यार जेडे शामा किस तरह देंगे ने हैं। अच्छा तुम माशाल्लाह अमीर बंदे ना, लेकिन पाकिस्तान तक तो है ना शाह जी, है ना। अच्छा मैं वहाँ ज़ियाफत भाई मैं वहाँ चला गया, जाके पूछा मैंने कहा यार ये आपका मोनोग्राम है, नाम ही काफ़ी है, एक तो ले आ जाओ जनाब, आपसे मतलब काम क्या करते हैं आप। मैंने कहा मैं शिया जाकर हूँ। और जा यार मेरे साथ पढ़ रही गल लेकर पढ़ी, फ्रिज लेनी तो लाया, हमें नहीं पता कोई मालिक ने रखा होगा। मैं अफसर से उठा, नहीं मालिक के पास आ गया, भाई नाम ही काफ़ी है, ऐसे मैं लचर लेके नाम ही काफ़ी है उनकी लहजा में। हाँ वो वेब चाहिए, मैं तो चाहिए नहीं, ये जुमला कहाँ से आया, खुदा दिया बंदा कोई गल नहीं करने वाली यार, इतना बिजी दौर है, तू फजूल का मंच पे है। जवाब नहीं मिला। फिर मैं वहाँ गया जहाँ पे वो रेफ्रिजरेटर रिपेयर करते हैं, कारीगर को मैं कहा इन्होंने पता है, पुराने बंदे ने नहीं पता। हाँ जी भाई, मैंने कहा जी नाम ही काफ़ी है। मैं कहा खुदा दा नहीं सानू कोई नहीं पता, और तेनों पीड़ की है। मैंने कहा यार एक मसला था बस इतना ही है, लो जी अब मैंने आपको भी तंग किया, मैं माफ़ी चाहता हूँ। हुआ ये था, उन ध्यान रखा जाए, मार्फत किसे कहते हैं। हुआ शाह जी ये था बाबा जी, आपसे लेके आखिरी हलाल दादे तक देखिए दुआ कैसी आती है, क्योंकि मुझे मीरपुर के मिजाज का, अब मैं आपका पुराना नौकर हो चुका ना, मैं आपके मिजाज को समझता हूँ, नाम ही काफ़ी है। बंदा भागता हुआ आया, चौथे बादशाह के पांव में गिरा, और गिरते ही जाकिर साहब अदनान भाई गिरते उसने मौला का हाथ उठाया, चूमा, और पूछता है मौला क्या मैं भी जन्नत में जा सकता हूं। इमाम फरमाया पहले ये बता अकीदत से चूमा है या तंज किया है। कहा मौला तेरी इज्जत की कसम अकीदत से चूमा है। फरमाया चल यार फिर जन्नत का पूछ रहा है, तूने तो चूम लिया है, जन्नत के लिए तो हमारा नाम ही काफी है। ये मीरपुर है, ये मीरपुर है, ये हाथों की बाहर है जी। बिस्मिल्लाह भाई आपका कहलाते क्या बात है जी। हैदरी बादशाह आपको सलामत रखे। बिस्मिल्लाह जनाब शेख साहब खैरियत है, मौला आपको सलामत रखे। कहा ये तो बात है ना, जन्नत के लिए तो हमारा नाम ही काफी। अल्लाह की कसम ये मार्फत है, ये नसीबों वालों को मिलती है, हर किसी के पास में नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 2-4 मिनट और आपके लूँ, आपको ये नौजवान बच्चों को समझा दूँ इस बात पे कि लड़ाई झगड़ा छोड़ दें, विलायत अली नसीब से मिलती है, हाँ, हर किसी के बस में नहीं है। मिसाल सुनिए, इसी बादशाह के पास बंदा कहता है बादशाह जी मकरूज हूँ, पहले सारे दुआ करो जितने मकरूज हैं अल्लाह उनके कर्ज अदा कर। इस जुमले के बाद फिर मैं ना आपकी दुआ आएगी ना, विलायत अली के सदक़े में ऐसे बम बन के मिंबर तक आएगी, फिर आपका पुत्र उठ के गला जुमला पड़ेगा। अगर तवज्जो रखिएगा, ये मार्फत है, इसे अल्लाह का फजल कहिए, मार्फत कहिए, हुब्बे अली की शराफ, बात एक ही है, नाम मुख्तलिफ है, बात एक ही है। ये अल्लाह का फजल है, ये मकान पर नहीं लिखा होता हादा मिन फजल रब्बी, भावें पैसे चोरी दे हों, ऐसा है या नहीं, ऐसा है ना। तो लिखा बाबा जी लिखा तो ये था ना हादा मिन फजल रब्बी, है हाँ जी दुनियादारी है, ये मेरे अल्लाह का फजल है। खुदा की कसम लोगों को पता ही नहीं फजल क्या है।
मैं इस आयत का तर्जमा करूं, हाजा मिन फज़ल रब्बी तर्जमा करूं, तर्जमा करता हूं, नाखून बराबर अब से लेके जब तक जिंदा हूं शक निकले छुरा लेके आइए, गर्दन काट के कुत्तों को खिला दीजिए। अगर शिया माओ के बेटे हैं, आपकी आवाज मिंबर तक नहीं, फिर दुख होगा। रब्बे काबा की कसम, हाजा मिन फज़ल रब्बी, फजल का मतलब है या अली मदद। मौला आपको सलामत। ये जितने बंद नहीं करते या अली मदद नहीं कहना चाहिए, वो ये या अली मदद ही लिखा है भाई। और भाई ये या अली मदद ही है। अली वलीउल्लाह कहो, हाजा मिन फज़ल रब्बी कहो, या अली मदद कहो, 50 12 14 की कसम एक बात है। दो लफ्ज सुना के यहां तक लाता हूं आपको। कहता है बादशाह, चौथा सरकार, बादशाह जी का बाबा जी मकरूज में बहुत ज्यादा कख नहीं कोर रहा, जरा चेक कीजिए लोहे महफूज में, ये मेरे लिए पैसे हैं। बादशाह ने यूं देखा, अली ने अली की आंखों से देखा। और चौथे हो 8वें हो सारे अली है ना, तो यूं बादशाह ने देखा। बादशाह ने कहा कि नहीं, वहां तो नहीं लिखी, लिखा नहीं है। पैड़ा पै गया, 2-3 कदम चला, रुक जा जी सैयद, पैसे चाहिए ने। आहो बाबा जी गल तो इंजी है। पर मैं वो क्या है बाबा जी, वो जग है उसमें पानी है, कल ला देना मेरे हाथ ला दे। बादशाह आपको सलामत रखे, सदके जावा, सदके जावा नाल भाई, शुक्रिया। कल मेरे हाथ जी बिस्मिल्लाह शेख साहब, मैं मेरे हाथ धुला दे। उसने जी बिस्मिल्लाह, हाँ उसने ऐसे उंडे, तो जो जो कतरा गिरता है, कोई सोना कोई चांदी कोई जवाहर, जितनी जमीन गीली हुई उतना खजाना हो गया। बाबा चली बात काफी हो गया। हाजा मिन फज़ल रब्बी सारे बोलना है। कब बादशाह जी पहले इनकार किया फिर अदा की, फरमाया इनकार अदल था, ये सज्जाद का फजल है। जो इनकार था वो अदल है, ये सज्जाद का। हुन मैं दावत दे लगा जी, जो बंदा कहता है मैं कभी नहीं बोलिया, चल भाई अगर तुझे अपनी चुप पे मान है ना, तो मुझे मौला अली की विलायत पे मान है। या अली मैं चोर हूं, या अली मैं चोर हूं, या अली मैं चोर हूं, मेरा हाथ काटिए। दरबार गया सरकार के अपने दौरे खिलाफत। बादशाह ने यूं देखा और किया, बाबा जी चोर आ जा। अली फरमाया देखो मेरी हुकूमत है, अभी तक ना किसी ने FIR कटवाई है, ना किसी ने ये कहा कि मेरा माल चुराया है, गवाह है कौन? चल बच जा। बादशाह जी FIR नहीं है, गवाहियां नहीं है, मैं आपका शिया हूं, ते काम भैड़ा कर बैठा। भाई चोरी की है मैंने, मैं आपका शिया हूं, एक मैं चोरी करूं ऊपर से सीना दूरी करूं, ये शिया की अलामत थोड़ी है। शिया उसे कहते हैं अगर गुनाह हो जाए तो अली का वास्ता देके माफी मांगे। और भाई अकड़ जाना तो शैतानियत है ना, है ना? तो शिया उसे कहते हैं जिससे हमसे हजारों गुनाह होता है, जब गुनाह हो जाए तो माफी मांगो, किसका वास्ता देके? और ये इसका मतलब है या अली मदद। और आप कहते हैं पीर मौला अली मदद, उसका माना ये है ए अल्लाह नमाज पढ़ी है या अली मदद, रोजा रखा है या अली मदद। क्योंकि जैसा हम रोजा रखते हैं आपको पता है, नमाज भी पढ़ते हैं साथ साथ अपना हिसाब भी करते हैं, तो या अली मदद का फायदा क्या है? अल्लाह टुट्टी पर जैसा पड़ी है या अली मदद। और रोजा रखा लेकिन बार बार शिकंजवी का ख्याल आता था या अली मदद, है ना? तो ये या अली मदद का फायदा यह है कि टूटे फूटे अमल हमने अंजाम दिए तो कोई परवाह नहीं, क्योंकि या अली मदद है ना। तो बादशाह ने कहा FIR नहीं, गवाहियां नहीं, जा भजा। कहता है बादशाह जी आपका शिया हो, वलीउल्लाह पढ़ता हूं, नसीब वाला बंदा हूं, की हो गया जो चोरी की थी तो की हो गया, नसीब वाला बंदा हूं, बस मेरा हाथ काटिए, मुझे पाक कीजिए। अली मौला जल्लाद को बुलाया, कहा इसका हाथ काट दे। मौला अली ने उसके हुक्म पे यूं हाथ कटा, उसने भाईजान वो दाया हाथ अपने बाएं हाथ में पकड़ लिया, खून का फवारा निकल रहा है, सर झुका के, तो नहीं पूरा सर झुका के जा रहा है। सब पिंड पूरे को पता था ये हर वक्त अली वलीउल्लाह कहता है, अली वलीउल्लाह कहता है, अली हक है, अली हक है, अली हक है। आज इसे छेड़ते हैं, कहते हैं हुन मजा आया ही, हुन लगा ही पता बड़ा अली अली करता था। कहता है बकवास बंद करो, अब भी हक अली है, हक अली है, हक अली है, हक अली है। बादशाह ने गेट में ठहर जाओ जी बादशाह, फरमाया जहां पर हाथ था वही दोबारा रख, जो ही रखा ना छुरी का निशान था ना खून का धब्बा था, जैसा हाथ था वैसा हो गया। वहीं पे जाकिर था ना, वहीं पे खड़ा हो कहता बादशाह जी अगर जोड़ना ही था तो काटा क्यों? फरमाया काटना अदल था, जोड़ना फजल है। बादशाह आपके जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह, मौला आपके हाथों को सलामत रखे। आपने बड़ी दुआ की है, आपने बड़ी जी सदके जी सारे बोलो हैदरी
मीरपुर वालों ने बड़ी दुआ की है, सारे हाथ उठे हैं, लेकिन मैं माफी मांग के हाथ जोड़ के पूरे पंडाल के सामने कहता हूं, मेरा दिल नहीं ठहरा। जैसे मैं दुआ कह रहा था वैसी नहीं आई। अब अगर जी चाहे फिर फिफड़े को खोल के आवाज मिंबर तक पहुंचानी है। और नसीब वाले हो, विलायत वालों, अब लोग पूछते हैं 72 के 72 फिरके ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, ए विचों वखरे ही आ गए ने अली वली। ओ भाई तुझे किसने कहा पढ़? तुझे नहीं पता? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह का अदल है, अली वलीउल्लाह अल्लाह का फजल है। भाई बादशाह आपको सलामत रखे। भाई बादशाह आपको सलामत रखे। ये अली वलीउल्लाह क्या है? अल्लाह का, यार सारे बोलो अल्लाह का। बात ये हो रही थी, आज बाबा इम्तियाज शाह जी बैठे थे, बाबा अकमल शाह जी बैठे थे, बात कर रहे थे कि वो कहते हैं कि जगह हमारी है, ये जगह मीरपुर वालों की है, सैयद की है गालिबन। तो वो कहते हैं हम रोज़ यहाँ आते जाते हैं, हमने मापा हुआ इस जगह को। शाह जी कह रहे थे कि समझ इस बात की नहीं आ रही कि जब आप मिंबर छोड़ते हैं ना तो आधा मजमा बाहर जाता है, सड़कें भर जाती हैं, अंदर आकर देखते हैं तो उतना ही मजमा बैठा होता है। शाह जी कहते हैं समझ इस बात की नहीं आ रही, जगह थोड़ी है, बंदे बहुत ज्यादा हैं, समा कैसे जाते हैं। मैंने सुन लिया, अगो मैं बोलिया नहीं, और बाबा इम्तियाज शाह जी बैठे ने, मैं अगो बोलिया नहीं, कहवा पींदे मैं नहीं बोलिया, मैं सिर्फ यही पूछा कि कहवा कितों लिया जे। और मैं क्या अच्छा लगा मुंडे दो, समझा करो जाकर का काम की यार। अच्छा मैंने बस सुन लिया है, सुन के मैंने अपने दिल में छुपा ली बात। मैं क्या मिंबर ते करांगे, पता नहीं आप तक पहुंची है बात या नहीं। 2019 में अज़ालम कोरोना तो पहला, जो पिछले साल अरबाइन था ना, अरबाइन से पहले जर्मन का वफद आया था करबला में। उन्होंने बलिश्त गिट्ठा मिनिया सन और उन्होंने कहा था कि ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ के रौनबड़ बंदा आ जाए तो बड़ी बात है। ये हुसैन करता क्या है, 5-5 करोड़ उसी जगह पे समा जाता है। पता नहीं किसने सुना जी बात। जी बिस्मिल्लाह करा जी शाह जी, अल्लाह आपके हाथों को। वो कहते हैं पता नहीं चलता ये करता क्या है, या तो हुसैन बंदों को छोटा कर देते हैं, या चूंकि अबू तुराब का बेटा है। सदके जावा तो जो जमीन की तनाबे हैं वो हुसैन ऐसे खींच के बड़ी कर देते हैं। मालिक जो है सैयद, भाई सैयद मालिक है, जैसे चाहे करे। तो ये वहां भी उन्होंने कहा था, चूंकि यहां भी जिक्र उसी बादशाह का है। तो बाबा जी कह रहे हैं कि जगह थोड़ी है, बंदे ज्यादा हैं, जब बंदे बाहर निकलते हैं तो कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, यहां आते हैं तो हुसैन के कंट्रोल में आ जाते हैं। हुन दिल करदा तमीद बंध गई, बाबा अकमल शाह दी, बाबा इम्तियाज शाह दी गल पूरी हो गई। हुन तुहाडा पुत्र गल कर ले, काबा अल्लाह का घर है ते करबला। मैं आपको अपना अकीदा बयान करूं, और मेरा क्या हक है कि मैं कहूं कि ये मेरा अकीदा है। मेरे पास किताब है वसाइल शिया, आ गए शेख होरे आमली अल्लाह दरजात ही, रिकॉर्डिंग हो गई, ना दिखाऊं कत्ल माफ। तवज्जो, उसमें लिखा है काबे और करबला में ये फर्क है, जो काबा जाता है उसके पिछले गुनाह माफ होते हैं, जो करबला जाता है उसके अगले भी माफ होते हैं। बात जी बिस्मिल्लाह करा, मैं बिस्मिल्लाह करा। मौला आपके हाथों को सलामत रखे। सरकार शुक्रिया, शाह जी बहुत मेहरबानी, बाबा जी मेहरबानी, अल्लाह आपके हाथों को। जी बिस्मिल्लाह बाबा जी। अरे बाबा जी अगला फर्क बयान करूं, पहले मुझे यह बताएं कि आपको सांस दिला लूंगा या जुमला पढ़ दूं, सांस लेके बोलोगे या इंजी बोल पाओगे? तैयार शाह जी? तैयार है सारे? लो जी नौका जुमला कहने लगा है। बाबा जी तवज्जो, दूसरा फर्क क्या है भाई? दूसरा फर्क यह है, आपके बीबीसी वर्ल्ड से लेकर जियो न्यूज तक कायनात के तमाम चैनल्स ने ये इदादो शुमार, ये बायोग्राफी सारी दुनिया को दिखाई, और यही फिगर दिखाया था क्या कि 25 लाख हाजी है हलवाई वाला, ये ध्यान रखने में इस्तेमाल कर लगा। 25 लाख हाजी काबा में थे, 5 करोड़ हलाली
भाई सदके जावा भाईजान, नौजवान भाइयों मेरे को देखिएगा, जो दो भाई मुस्कुरा के आपस में बात कर रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ भाईजान, मैं आपको देख रहा हूँ, कड़ी वाले भाई मैं आपको देख रहा हूँ, जब तक मेरे तो नहीं देखे मैं, हाँ मैं आपको देख रहा हूँ, तब से देख रहा हूँ कि आप दाद मेरे हिस्से की दूसरे भाई को दे रहे हैं। ऐ प्यान नहीं, ये मेहरबानी करो, दाद मेरी है, मनु दो जी। ठीक है जी सरकार, सरकार ठीक है जी। बाबा 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 सबीर शाह जी, बाबा जी गेर संभालेगा, शेख साहब अपना मजमा देखिएगा, इम्तियाज शाह जी आप भी, असगर शाह जी आप भी, शेख सुनील जी, भाई जाफर साहब, मैं जुमला कहने लगा हूं। 25 लाख है हाजी काबा में थे, 5 करोड़ हलाली करबला में थे। हाथ नहीं मारना, नहीं मैं वहां की गल कर लगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वली रात बंदा मां शिया और जुमला खा जाए, फर्क क्या है? जो 25 लाख थे उन्होंने खाना खरीद के खाया। आपके हाथ सलामत रहे भाई, और तेरी जमा जी सदके जावा, जी सदके जावा। ऐसा लगता है मीरपुर नहीं है, ये तो खुमे गदीर का मैदान है, जिससे इसके बाद दोनों हाथ है, दोनों मैदान है जी। मौला आपको सलामत रखे, मिलके ऊंचा नारा हैदरी। हैदरी भाई, बादशाह आपको सलामत रखे। बाबा जी जुमला आगे था, पहले मुझे ये बताइए, ये जाकिर अपने आप पे जुल्म करता है कि एक बड़ी दाद के बाद फौरन जुमला कह दे, क्योंकि फिर जाया होने का खतरा होता है। लेकिन चूंकि मुझे आप पे इतमाद इतना है, मुझे भरोसा है आपकी समातों पे, मुझे पता है कि मैं बेशक फौरन भी कह दूं, मेरा लफ्ज आप जाया। तैयार हो सारे? एक रिसाले ले जाए, हालांकि मेरे खिलाफ है ये, ना लेना तो ना इसके बाद मैं कह रहा हूँ सांस ले लो, कि जुमला बड़ा बड़ा है। और मैंने कभी नहीं कहा कि मैं फलानी जगह मैंने पढ़ा वहां 10,000 लोग थे सारे खड़े हो गए, ना ये कहता हूं कि पूरा पंडाल खड़ा हो जाए फिर हक के समझ होगा, ना ये कहता हूं कि कल तक बोलते रहो, खुदा की कसम नहीं, जिसके दिल में अली है एक बार बैठे बैठे वाह कह दे हक अदा हो गया। जैसे मर्जी खड़े होकर सुने, बैठ के सुने, एक मेहरबानी करनी है, जितनी जिसे अली ने ताकत दी है ना, जो खुद अल्लाह की ताकत है, जितनी अली ने ताकत दी है उतनी ताकत इस्तेमाल करके कोई बंदा ताकत बचाए ना, जो यहाँ बचती है ना वो गाय सिर्फ जनानी से लड़ने के काम आती है। मेहरबानी करके उच्चा बोल के इतों तक आवाज पहुंचानी दे। जो 25 लाख थे सुन वाले भाई जी, उन्होंने खाना खरीद के खाया, और जो 5 करोड़ थे उनको हुसैन ने अपने दस्तरखान पे बिठा के एक एक दिन में असगर शाह जी 3-3 दफा शेख शकील साहब मुफ्त खिला के जियाफत भाई कायनात को बता दिया, और दुनिया वालों अब अगर कोई तुमसे पूछे मेरी नानी खदीजा पूरे अरब को कैसे खिलाती थी, उसे करबला ला के दिखाना के लंगर भी आ गया। बिस्मिल्लाह करा। जियो जियो, मेहरबानी जनाब, मेहरबानी। अल्लाह आपको सलामत रखे भाई, बहुत शुक्रिया। मालिक आपकी जवानियां सलामत रखे। बिस्मिल्लाह भाई, खुदा आपका चांद सा चेहरा सलामत रखे। सरकार बहुत शुक्रिया। मैं कराची में खड़ा था पिछले साल 26 सफर, इस मरतबा भी है, लेकिन इस मरतबा इमाम मर का चेंज है। पिछले साल था अंचोली और इस मरतबा कोरंगी है, जिंदगी रही तो 26 सफर को फ्लाइट है। हजारों का मजमा था, भाई देख रहे हैं बात, लाइट ऑन ऑफ होगी, आप मैंने तो देखी, हजारों का मजमा था। वहां मैंने एक फिक्रा कहा था, अगर फिक्रा जनाब के दिल पे लगे तो आपने बोलना, इसके बाद फिर अगला फिक्रा कहूंगा जिस पे पूरा कराची हैरान हुआ था। आप नहीं हैरान होगे क्योंकि मैं आपका पुराना नौकर हूं, उसे जरा मैं 2-4 बार गया सिर्फ, चूंकि यहाँ 10-12 मरतबा आ गए, आप नहीं हैरान होगे। वो लफ्ज़ सुना जी, कहा कि फर्क क्या है काबा और करबला में, मोटा मोटा फर्क क्या है? मैंने कहा चोखा मोटा। कहा? मैंने कहा मोटा फर्क यही है कि काबा बाप का है
مولا آپ کو سلامت رکھے، بادشاہ آپ کو سلامت رکھے. بسم اللہ کرا، بسم اللہ بھائی. حیدری یہ ہے میرپور کا مجمع. انہوں نے اگلا لفظ سنا بھی نہیں اور پہلے شروع ہو گئے. کعبہ باپ کا ہے اور جملہ میں نے کہا تھا، میں نے کہا کراچی والوں کتنے بارگاہ ہیں یہاں پہ؟ ان کا جی مول صاحب جو بڑے بارگاہ ہیں وہ 85 سے 90 کے راؤنڈ اباؤٹ ہیں، بڑے مرکزی بارگاہ جہاں پہ ہزاروں لوگ آ سکتے ہیں ماشاءاللہ، اور چھوٹے اس سے بھی زیادہ ہیں. میں نے کہا علماء کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا ہزاروں علماء، اور جو دو کا انہوں نے نام لیا وہ دونوں دنیا فانی سے جا چکے ہیں، علامہ طالب جوہری صاحب اور قبلہ ڈاکٹر سید میرے، اللہ دونوں کے درجات بلند فرمائے. ان کے علاوہ عرفان عابدی صاحب یا جتنے بھی ذاکرین علماء دنیا سے گئے ہیں، مولانا صاحب کے درجات بلند فرمائے. انہوں نے کہا آپ کو پتا ہے؟ میں نے کہا بالکل، آپ کے شہر کے صدقے میں ہماری خطابت ہے، کیونکہ ہمارے جو کشمیر ہے، پاکستان، پنجاب ہے، جو ہم تو آپ کو پتا ہے ذاکری سنتے ہیں نا، تو یہ خطابت کا رواج کس نے ڈالا؟ کراچی والوں. تو میں نے کہا خطابت تو آپ ہی کا صدقہ ہے، آپ کے علماء کا صدقہ ہے. میں کہا میں ایک جملہ آخر لگا، بھائی جان میرے لیے بخیر ہے بابا مجاہد شاہ جی بسم اللہ. میں نے کہا میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اگر یہ جملہ کراچی کی سرزمین پہ کہا گیا ہو، نیٹ سے دیکھ لو، تو آپ نے مجھے بتانا نہ بولیے، اور اگر آپ کا نوکر کہے پنجاب سے آ کے، پھر آپ نے کنجوسی نہیں کرنی. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں نے کہا ملا کعبہ باپ کا ہے. دنان بھائی کہاں کہاں سے تو علی سے جلے گا؟ پہلو سننا ہے، پھر چتنا ہے، پھر جمپ لے کے بولنا ہے. میں نے کہا پوری کائنات میں ایک میرا پیر علی وہ واحد سید ہے جس کا گھر بھی کپڑے پہنتا ہے. بادشاہ کو سلامت رکھے. چونکہ اس جملے میں جھول تھی، لچک تھی، اس لیے 95% بندے بولے ہیں. اب میں دیکھوں جو 5% میری طرح کم علم ہے، تھوڑے دماغ والے ہیں، اب وہ میری آنکھوں میں آ کے رکھیے. اور میں دیکھتا ہوں کون سا بندہ تھا جس کی اماں شیعہ تھی، دودھ اس نے نادی علی سن کے پیا ہے اور جملہ کھا گیا. اور میں نے کہا ملا یاد رکھ، کائنات میں علی وہ واحد سید ہے جس کا گھر بھی کپڑے پہنتا ہے، اور میرپور والا نیلے پیلے نہیں. بادشاہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. جو بھائی کھڑے ہیں اندر والے، باہر والے، گلی والے، علی والے، حیدری. میں بسم اللہ کرا. مولا آپ کو سلامت رکھے. دو منٹ اور سن لیں گے؟ اے نکر تھک گئی، آپ کا قصور نہیں ہے، آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ کنہ کو بولیے. اچھا ہے ہمت ہے بھی تو اچھا وہ لفظ نہیں ہے جو میں نے کہا تھا نا آپ کو حیران کیا، وہ یہ تھا. میں نے کہا کراچی والوں لطف آیا. انہوں نے کہا جی بڑا. میں کہا ایک بات تو بتاؤ، یہ کعبہ کپڑے پہنتا کیوں ہے؟ اللہ کی قسم خاموش تھے. اب میں نے بیان کیا. میں نے کہا وجہ یہ تھی کہ جناب ابراہیم کے دور میں پیسے آتے تھے، سونا چاندی کعبہ کے اندر بھائی جان، اور وہ لوگ جو ہے نا وہ جلتے تھے جناب ابراہیم سے. انہوں نے کہا کچھ ایسا کریں کہ یہ پیسہ ہمارے پاس آئے. انہوں نے ساتھ والے محلے میں اسی جیسا کعبہ بنا لیا. یہ ان بغیرتوں کی شروع سے عادت ہے، اللہ کے بنائے ہوئے کے سامنے اپنا ضرور بناتے ہیں. تھاکے سارے چھڑ دئیے جی بسم اللہ کرم. مولا آپ کو سلامت رکھے. اللہ کے بنائے ہوئے کے سامنے اپنا بنا جی، یہی شرک ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے. اچھا بھائی اب ہوا کیا بھائی جان؟ میں سندھی کیا بھائی آپ کو لطف آ رہا ہے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو بھی؟ میں صدقے جاواں سائیں، میں کوشش کرتا ہوں ادا میں کوشش کرتا ہوں. خدا آپ کو سلامت رکھے. لو جی سرکار جی جی بسم اللہ. میرے تو دیکھیے بھائی، میرے تو دیکھیے، میرے تو دیکھیے. ان کا سٹائل دیکھے کہا نا میں نے، وہ ادے ہیں، میں پورا ہوں. ایک بادشاہ آپ کو سلامت رکھے. تو ہوا یہ کہ انہوں نے اسی جیسا بنا لیا. اب جو مجھ جیسے ان پڑھ جاہل لوگ آتے تھے، وہ کئی بندے ادھر بھی چلے جاتے، پیسے شیسے، وہ شرابیں جو ان کا کام تھا شروع سے لے کے آج تک وہ وہی کرتے، ہوں بھی کرتے ہیں. اور ہوا یہ کہ جناب ابراہیم چہرہ اترا ہوا ہے، گھر پہنچے. جناب اسماعیل کی ماں نے کہا اسماعیل کے ابا کیا ہوا؟ کہا انہوں نے یہ کام کیا تو پریشانی یہ ہے کہ اب وہ پیسہ کعبے کا حرام والی طرف لے جا رہے ہیں، تو اس لیے پریشان ہوں. ادھر سے کال آ گئی. ابراہیم جی وہی شبیہ کال ہے جی مالک. کہا حاجرہ سے کہے کہ وہ جو تیرے وڈے صندوق میں وڈا کالا کپڑا ہے نا، صدقے جاواں اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھیں. اچھا یہ آپ کو پتا ہے نا کہ حضرت ابراہیم خلیل ہیں اور میرے مصطفیٰ حبیب ہیں، یہ پتا جی؟ انہاں دوواں ناماں دی قسمیں یہ جملہ نہیں سی پڑھنا ہونے آیا ہے. آخدیاں کسی نے پوچھا مصطفیٰ کا سب سے بڑا وکیل کون ہے؟ انہوں نے کہا علی. ہم علی سے پوچھتے ہیں یا علی یہ آپ کے مصطفیٰ اللہ کے حبیب ہے؟ فرمایا ہاں. کہا یا علی یہ کیسی محبت ہے؟ اس نے کلمے میں تو دوسرے نمبر پہ نام رکھا ہے، پہلے لا الہ الا اللہ
फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये उसकी कैसी मोहब्बत है? अगर इतना ही प्यारा तो पहले नाम रखे, उसने अपने बाद क्यों रखा? ये जवाब अली ही दे सकते थे। अली मुस्कुरा कहते हैं वजह यह है कि वो ये चाहता है पहले ला इलाहा कह के जुबान पाक हो जाए। हाय 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 हाय, सदके जावा मौला आपके हाथों को सलामत रखे। यार कैसा कमाल बोलते हैं आप तो, मैंने समझा शायद थक गया चूंकि मैंने निचोड़ दिया आपको, लेकिन इससे बावजूद अच्छा बोल रहे हैं। मौला आपको सलामत रखे। मैं बिस्मिल्लाह भाई शुक्रिया, खुदा आपको सलामत रखे। का वो जो बड़ा काला कपड़ा है ना, वो निकाल। खलील हबीब, डिक्शनरी में दोनों का मतलब शायद लिखा है फ्रेंड, दोस्त। हालांकि खुदा की कसम दोनों का मतलब दोस्त नहीं है, एक जैसा दोस्त नहीं है। खलील भी दोस्त, हबीब भी दोस्त। बताऊं फर्क क्या है? निक्की जी वाह करो तो राजियां। जो अल्लाह को चाहे उसे खलील कहते हैं, जिसे अल्लाह चाहे। मौला आपको सलामत रखे। जिसे अल्लाह चाहे उसे हबीब कहते हैं। फरमाया वड्डे संदूक से वड्डा काला कपड़ा निकाल। खलील और हबीब याद रहे, क्योंकि मुझे काम है इसलिए मैंने दो नाम लिए। और वो डा के ऊपर काबे के डाल दो। सदके जामा, पहचान हो जाए, ताकि जमाने को समझ आए जो कपड़े के अंदर है वो असली है, जो बाहर है वो नकली है। यही रौला पड़ा था हबीब के वक्त में। लोगों को शक पड़ गया, वो भी अहले बैत है, वो भी अहले बैत है, वो भी अहले बैत है, वो भी अहले बैत है। कहा हबीब खलील की तरह तू भी ज़हरा का काला कपड़ा ले और अंदर बुला ले, ताकि जमाने को समझ आए जो कपड़े के अंदर है वो असली है, जो बाहर है वो नकली है। और मौला आपके हाथों को सलामत रखे। भाई जनाब सईदा आपको सलामत रखे। ये कपड़ा किसने ताना? इब्राहिम ने। आपको ये तो पता ना कि काबा हजरत इब्राहिम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बनाया है। ये तो सब मेरी गल सुनो, को आखिर इंसान से गलती हो जाती है तो अब महसूस तो ना करिए। क्या कहा मैंने? कहना क्या चाहिए था? अलैहिस्सलाम। मेरे मुंह से क्या निकला? मौलवी साहब कुरान सर पे रख के बता, जिस घर का मिस्त्री अलैहिस्सलाम हो विच आउन वाला रज़ी अल्लाह कैसे हो जाए? सदके जावा मौला आपको सलामत रखे। बाबा जी शुक्रिया जी, बिस्मिल्लाह करा जी। शाह जी हैदरी भाई बादशाह को सलामत रखे। मुझे ये बताइए कि 2 मिनट गुंजाइश है या छोड़ दें? बाबा जी 2 मिनट और पढ़ लें, क्यों आखिरी महिला सर मैं भूल गया था, चूंकि इंसान हूँ तो कोई कमी कोताही गलती रह गई हो, कोई ऐसा लफ्ज़ निकला हो जो किसी भाई को बुरा लगा हो, तो मैं सबसे माफ़ी चाहता हूँ। पाक बीबी आपकी इज्जतों में इजाफा। आखिर हम इंसान है, कुछ ना कुछ हो सकता है ना। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपको पता है कि 1.25 लाख नबियों में सबसे अफजल नबी कौन है मेरे मुस्तफ़ा के अलावा? सदके जावा शाहबाज जनाब इब्राहिम, शजरतुल अंबिया, नबियों के पीर बुजुर्ग, शेखुल अंबिया, शजरतुल अंबिया, जद्दे अली और नबी। एक आयत पढ़ दिया। कल बड़ा कुरान पढ़ा था, आज थोड़ा पढ़ा है, एक पढ़ दिया। सूरह मरियम अल्लाह कहते हौली जी बोला जी, गल हौली वाली है। सूरह मरियम अल्लाह कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीकन नबिय्या। ए मेरे हबीब, जो इब्राहिम था ना खाली नबी नहीं था, सिद्दीक भी था। मालका सिद्दीक का माना सच्चा होता है, तेरे तो सारे नबी सच्चे हैं, फिर तूने वखरिया करके इब्राहिम को सिद्दीक क्यों कहा? कहा मीरपुर वालों को बता रहा हूं भाई, सिद्दीक वो होता है जो बुत तोड़े। और मैं सदके जावा मौला आपके हाथों को सलामत रखे। जी सरकार शुक्रिया। जो बुत तोड़े जी बिस्मिल्लाह। तो तोड़ दिए, शेख साहब ने कहा तोड़ दिए थे। किसी की हाथ, किसी के कोहनी, किसी का नाक, किसी की आंख पन तोड़ छड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कालू समेना फतन यज़कुरहु मुझे कालू इब्राहिम सूरह अंबिया 21वां सूरा। जब मेले से काफिर वापस पलटे हैं, साढ़े पीरां दा बेड़ा गर्क किसने किया? कुरान। युकालु लहू इब्राहिम, कहने लगे इब्राहिम ने किया। अच्छा इब्राहिम ने किया, इसकी ये हिम्मत। एक बंदा गया, अरे बाबियो पीछे हट जाओ, मैं इब्राहिम को नहीं छोड़ूंगा। जोर में को नहीं लाना, क्योंकि जुमले में जोर बड़ा है। एक बाबा आगे बढ़ कहता है और काका अमन कर, एडा शोहा ना हो, पहले अपने पीरों की मैयतों को तो उठाओ, इसलिए कि उन मुरीदों पे लानत है जो पीर की मैयत ही छोड़ दें।
یہ میرپور ہے جی, یہ بھی صدقے جاواں, تیری جوانی سلامت, بادشاہ کے صدقے جاواں جی. بھائی بہت شکریہ, بھائی بہت شکریہ, مالک آپ کو سلامت رکھے. ایک باری ٹھنڈ پانا نعرہ ہے جی, اونچا نعرہ حیدری. بھائی بادشاہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا جی بسم اللہ کرنا. تو یہ کام ابراہیم نے کیا. کہاں فتح کا مطلب ہے ینگسٹر, نوجوان جی, صدقے جاواں. یہ ضیافت بھائی جب یہ واقعہ ہوا تھا نا تو جناب ابراہیم بالکل ینگ تھے, یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ ابھی مکمل طور پہ داڑھی بھی, جس کی داڑھی مکمل نہ ہو اسے کہتے ہیں نوجوان, ینگ, اور عربی میں کہتے ہیں فتح. تو بہتر کو نہیں جانتا, لا فتح الا علی. اس کا مطلب ہے جنگ احد میں جب بڑے بڑے لوگ محفوظ مقامات پہ گئے تھے تب ابو طالب کا نوجوان بیٹا تب بھی میدان میں ٹکا رہا تھا, اس لیے جبریل نے کہا تھا لا فتح. اچھا ایک بات بتاؤں آپ کو, ایک بندہ دھیان رکھا جائے, فٹافٹ بولنا جائے, رسپانس جلدی آئے. ایک بندہ مجھے کہتا ہے کیا دلیل ہے کہ پوری کائنات میں آدم سے لے کے قیامت تک کوئی بھی بہادر علی سے بڑا بہادر نہیں ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ میں کہا سوکھی جی. اندر کیڑی؟ میں نے کہا ہر بہادر کو جبریل نے لڑتے ہوئے دیکھا ہے, قصیدہ بس علی کا پڑا ہے. اس کا مطلب ہے کوئی اور اتنا بہادر صدقے جاواں, مل کے اونچا نعرہ حیدری. بادشاہ آپ کو سلامت رکھے. یہ نشے والی باتیں ہیں, اسے محفوظ رکھا کریں, مولا آپ کو سلامت رکھے. اچھا اب کہا کہ یہ کام کس نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ کام کیا ہے ابراہیم نے. پہنچے, گھر پہنچے, دستک دی, خوبصورت نوجوان باہر نکلا. ابراہیم آپ ہیں؟ توجہ جی, ابراہیم آپ ہیں؟ کہا دیکھو میرا طریقہ یہ ہے, جو بھی میرے گھر میں آتا ہے پہلے میں اسے لنگر دیتا ہوں. ایک بندہ مجھے کہتا ہے باقی بھی انبیاء تھے, یہ ابراہیم لنگر کیوں دیتے تھے؟ میں نے کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا, وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. ٹھیک ہے جی, ہاں تو لنگر دیتے. اچھا لنگر کی نام ہے, تو نے کہا تو کم ٹھیک. تو قرآن کہتا ہے بھنا ہوا بچڑا, گاں دا پتر وچھا روسٹ کر کے سرکار نے سامنے رکھا. باہر رکھن دی دیری سی, کھا گئے جی. ہاں جب انہوں نے کھا لیا تو ابراہیم کہتے ہیں اب بتاؤ ابراہیم میں ہوں. دھیان رکھا جائے, ڈبل شاہ توڑ تک بھی پہنچا کہ نہیں؟ ہاں چلو, آخنا کچھ نہیں, آخنا کچھ نہیں, ڈبل صحیح ہے تو شاہ نا, ٹھیک ہے, آخنا کچھ نہیں. تو وہ بابا کہتا ہے ابراہیم تو ہی ہے؟ ہاں. اور تیرا ڈبل بیڑا غرق ہو. جناب ابراہیم کہتے ہیں بابا جی ڈبل کیوں, سنگل پہ کام نہیں چلتا. ڈبل کیوں؟ کہتا ہے سنگل اس لیے کہ ساڈے ہاں پیراں دا بیڑا غرق کر رہے ہیں. دھیان ہاں صدقے, اور دھیان رکھا رہے بھائی, میرے ہاتھ دیکھ رہے ہیں آپ. کہا ڈبل اس لیے ہم آئے تھے تجھ سے جھگڑا کرنے اور تو نے اپنا نمک کھلا دیا. یہ تیری نگاہ میں کافر ہیں, نمک حرام نہیں ہے. کہاں پہنچا میرپور, صدقے جاواں. بابا جی خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے, مولا آپ جی صدقے جاواں. شاہ جی بابا سبھی شاہ جی جملہ کہنے لگا, محلے کا دھیان رکھے گا. ہم کیا شاہ جی اپنے محلے کو سنبھالی, شیخ شکیل صاحب جعفر بھائی, میں جملہ کہنے لگا. 4-5 بندے نکروں پہ ہیں, سارا محلہ میرے نال تاں لگا ہے. ٹھیک ہے, مہربانی جناب, ان کے مجھے نام آتے ہیں تو میں اگوں خم سے دوترا پڑھے تو سارے میرپور تو نام لے کے جاؤں گا. دھیان نال, اللہ آپ کو سلامت رکھے. سارے حلالی سارے اٹھائیے. کہ تیرا ڈبل بیڑا ہے, پہلا اس لیے کہ ہمارے پیروں کا بیڑا غرق کر دیا, اور دوسرا اس لیے کہ ہم آئے تھے تجھ سے جھگڑا کرنے اور تم نے اپنا ہی نمک کھلا دیا. ابراہیم تیری نگاہ میں کافر ہیں, نمک حرام نہیں ہے. تیری نگاہ میں کافر ہیں, نمک حرام نہیں ہے. یہ ہم کافر بھی جانتے ہیں, بندہ جس کا کھائے اسی سے جھگڑا کرے. باتیں دو ہیں, یا نمک حرام ہے یا نسب حرام ہے. پتر نسب حرام کا مطلب حرام زیادہ ہے. بندہ جس کا کھائے اسی کو بھونکے. باتیں دو ہیں, یا نمک حرام ہے یا نسب حرام ہے. یہی تو مائک پہ منہ رکھ کے اشرے خم سے کروا کے زاغم مجتبی اور علی رضا کھوکر کو بلا کے کائنات کو یہی تو پیغام دے رہے ہیں. جو ختیجہ کا کھا کے زہرا کو ستائے, یا نمک حرام ہے یا نسب حرام ہے. بسم اللہ. ملک صاحب کو اجازت دیجیے. جناب سیدہ آپ کو سلامت رکھے. بسم اللہ کرنا پاجی. پاجی اللہ سایہ سلامت رکھے, پاک بی بی سلامت. ٹھیک ہے پاجی, اجازت ہے 2 لفظ کہہ لیں. آپ تھوڑا سا آپ سانس بحال کریں, میں بھی ممبر چھوڑتا ہوں. مولا آپ کو سلامت رکھا. سرکار نوکری قبول فرمائیے, اللہ آپ کی عزت رزق میں اضافہ فرمائے. دور دور سے اکمل شاہ جی بتا رہے تھے کہ لوگ گاڑیوں پہ آ رہے ہیں,
اپنی بہنوں بیٹیوں کو ساتھ لے کے آ رہے ہیں. پاک بی بی آپ سب کی حاضری قبول فرمائے. یہ پچھلے سال شام غریباں پہ ایک لفظ کہا تھا, دہرا رہا ہوں. مصائب ہے, آپ کو پتہ ہے مصائب تو وہی چند لفظ ہے نا, اس میں ہم کوئی نئی تبدیلی تو نہیں لا سکتے. فضائل تو ختم ہی نہیں ہوں گے, مصائب وہی ہیں. وہ لفظ دہراتا ہوں, آپ مل کے ہائے کہیے. پچھلے سال 2019 سے لے کے 2020 تک شام غریباں کا ایک جملہ پوری دنیا نے سن کے ہائے کی ہے. میں وہ جملہ پیش کرتا ہوں, آپ ہائے کیجیے. وہ جملہ یہ تھا کہ دنیا زمین خریدتی ہے فصل کھانے کے لیے, حسین نے زمین خریدی تھی بیٹے دفنانے کے لیے. میں بسم اللہ. کیسا کمال کا مجمع ہے خدا کی قسم. ابھی ذکر علی پہ ہنس رہے تھے, ابھی ذکر شبیر ہے تو سارے رو پڑے. یہ موجودہ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ کسی 2 ٹکے کے ذاکر کی اوقات ہے کہ ایسا کر سکے انسانی فطرت میں؟ نہیں, خدا کی قسم ایسا نہیں ہے. یہ کسی پاک ہستی کی آمد ہوتی ہے جو مومنین کو. وہی مصائب ہے, بار بار ہم کہتے ہیں پاک بی بی زینب اور شام, اور آپ رو پڑتے ہیں. وہ نیا مصائب تھوڑی ہے. اس کا مطلب ہے کوئی پاک بی بی آتی ہے جو رلاتی ہے. ایک روایت میں نے پڑھی ہے آپ سے اجازت لے کے. جی بسم اللہ. ہاں یہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں, خدا کی قسم. یہ کچھ جی بسم اللہ. زمین دفنانے کے لیے خریدی تھی, اس میں بیٹے دفنا سکا ہے. پاجی کہہ رہے ہیں کہ جو زمین بیٹے کے لیے خریدی تھی کیا اس میں بیٹے دفنا سکا ہے؟ ایک دفنایا تھا وہ بھی ظالموں نے نہیں رہنے دیا. میں بسم اللہ کروں. پاجی اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے, مولا سفر بے ختم نہ ہے. مصائب کے آسمان کو علی رضا ہو کر کہتے ہیں. پاک بی بی کی خاص عطا ہے میرے بھائی کو, مولا ان کے صدقے میں ہماری زبان میں تاثیر عطا فرمائے. مولا میرے بھائی کا سایہ سلامت رکھے. 1-2 لفظ آپ سے کہنے ہیں کیونکہ ہم سارے صرف ذاکر مولوی مجمع نہیں ہیں, ہم سارے ایک خاندان کے افراد ہیں, اور ہمارے خاندان کا اوپر والا جو ہیڈ ہے اس کا نام ہے علی ولی اللہ. جہاں بھی ولی اللہ لکھا ہوتا ہے نا, اس کے نیچے جو بھی آ جائے وہ خاندان سے بھی افضل ہوتے ہیں. 1-2 لفظ میں نے آپ سے کہنا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پاک بی بی نے ایک جملہ کہا تھا اپنے بھائی حسین سے 10 محرم کو. یہ بڑا کم پڑھا جاتا ہے, میں پاجی کی موجودگی کا فائدہ لوں. جب مولا گھوڑے پہ سوار ہونے لگے تھے نا, تو بی پاک نے کہا تھا حسین میں نے شام جانا ہے, اور شام کے لوگ بڑے تانے باز ہیں. ایک حملہ تو دکھا, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں کہ اس کے بھائیوں کو لڑنا ہی نہیں آتا تھا. میں جملہ کروں گا, چیخ مار کے شبیر رو کے کہتے ہیں اب کہہ رہی ہے جب میرا اکبر مارا گیا, اب کہہ رہی ہے جب میرا غازی مارا گیا. تو مولا تیرا پرسہ قبول. پاک بی بی آپ کی ہائے قبول فرمائے. ایک لفظ میں نے آپ سے ڈسکس کرنا ہے جو بڑا کم پڑھا جاتا ہے, وہ لفظ سن لیجیے. آپ نے سنا ہے نا ذاکرین سے, بالخصوص ہمارے ایسے ذاکرین سے جو صرف تاریخ پڑھتے ہیں, صرف کتاب پڑھتے ہیں ممبر پہ. آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مٹی والی جو شیشی ہے نا وہ دی تھی جناب ام سلمہ کو. سنا نا, سارے بولیے. اور کہا تھا کہ جب یہ رنگ بدلا جائے تو سمجھو میرا حسین مارا گیا. یہ سنتے ہیں نا, اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو نہیں بتایا جاتا, وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایک مرتبہ جبریل نازل ہوئے تھے اور کہا تھا یا رسول اللہ, اللہ کہہ رہا ہے کہ آج میں نے اور تم نے صرف کربلا ڈسکس کرنی ہے, اس لیے مجھے تیرا تھوڑا وقت چاہیے جس میں کوئی اور انوالو نہ ہو. رسول باہر نکلے حجرے سے, جناب ام سلمہ ہم سب کی ماں ام المومن سے کہا کہ ام سلمہ جی سید. یہ بڑی کم پڑھی جاتی ہے اس لیے آپ کی محبت میں پڑھنے لگا ہوں. بے نیاز ہو کے کہ کتنا گریا ہوگا, گریا اتنا ہوگا جتنا پاک بی بی چاہے گی, جتنا میرے بڑے بھائی دعا فرمائیں گے. ام سلمہ کوئی بھی آئے نا تو اسے کہنا کہ رسول مصروف ہیں, آج میں کسی سے نہیں ملوں گا. یہ کہہ کے رسول اندر چلے گئے. جو آتا پوچھتا, بی بی کہتی سرکار نے منع فرمایا ہے. جو آتا چلا جاتا. کچھ دیر کے بعد 4 سال کا حسین آیا. میں بسم اللہ کرنا, سلام کیا, نانی اماں جی سید. میں نے نانا سے ملنا ہے. بی بی ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے سید سرکار نے منع فرمایا ہے. اونچی ہائے کرا جی, رو کے غریب کہتا ہے نانا نے مجھے بھی روکا ہے. جب کہا نا مجھے بھی روکا, یہ ہے کہ سید نے رخ پھیرا. قرآن دی عظمت کی قسمیں اونچی ہائے کرا جی لکھا ہے بغیر امامے کے محمد دوڑتے ہوئے کمرے سے باہر آئے. ام سلمہ یہ کیسا غضب کر دیا, میں نے حسین کو تو نہیں روکا تھا, حسین بن نہیں, میں نے اسے تو نہیں روکا تھا. جی بسم اللہ کرا. بی بی کہتے ہیں یہ کہ جی صدقے جمع, میں نے روایت سے آپ کی اجازت سنوں گا, اس کے بعد ایک لفظ پڑھوں گا. بی بی کہتے ہیں یہ کہتے ہی سرکار تشہد میں بیٹھے اور اپنے بیٹے کو ایسے اٹھایا جیسے قاری قرآن کو اٹھاتا ہے.
منہ چوما اور آہستہ سے نہ روتے ہوئے سید آہستہ سے اسی کمرے میں واپس چلے گئے. لو اگلی گل دھیان نہ سن کے, چونکہ یہ روایت کم پڑی جاتی ہے اس لیے پہلے کان کھول کے دھیان سے سن لو, پھر بلند آواز سے ہائے کرنا. بی بی پاک کہتی ہیں میں زوجہ ہوں مصطفیٰ کی, اور زوجہ بڑی قریب ہوتی ہے. زوجہ اپنے شوہر کے بہت زیادہ عادات سے واقف ہوتی ہے, ان کی عادات کی حافظہ ہوتی ہے. بی بی کہتی ہے مجھے وحدہ لا شریک کی قسم جب کچھ دیر ہوئی نا تو میں نے رسول کی ایسی چیخیں سنی جیسے میں نے زندگی میں کبھی محمد مصطفیٰ کو ایسے چیخ چیخ کے روتے نہیں دیکھا. ایسے رسول ہوئے جیسے جوان بیٹے کی لاش پہ ماں بال کھول کے روتی ہے. بی بی کہتے ہیں یہ دیکھتے میں تڑپ کے کمرے میں گئی, میں نے منظر دیکھا حسین زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں, محمد کبھی گلا چومتے ہیں, مصطفیٰ کبھی رخسار چومتے ہیں اور رو رو کے کہتے ہیں ہاذا مقام السیوف, یہاں خنجر چلے گا, یہاں جی بسم اللہ کرا, جی بسم اللہ کرا, یہاں تلواریں چلیں گی اور یہاں گھوڑے دوڑ جائیں گے. اور پاک بی بی آپ کی ہائے قبول فرمائے, جناب سیدہ آپ کا قصہ قبول فرمائے. یہ میں نے تمہید باندھی تھی, ایک روایت آپ سے ڈسکس کرنی ہے جس کا مجھے حکم ہوا ہے. پہلے مجھے یہ بتائیں کہ 2 منٹ آپ مجھے دیتے ہیں کہ میں وہ روایت پڑھ لوں, شادی کا حکم پورا کر لوں, پڑھ لوں جی. کھوکر صاحب سے لے کر میرے بڑے بھائی سے آخری بھائی تک جو مجھ سے بڑے ہیں, ذرا وہ مجھے سوال کا جواب دیجئے. 2 سے 3 منٹ میں روایت پڑھ کے میں آپ کو سلام کرتا ہوں. کیا یہ بات صحیح ہے کہ جب انسان پہ چاروں طرف سے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے پھر اسے ماں بڑی یاد آتی ہے؟ پاجی گل ٹھیک ہے, پاجی منہ پہ ماتم کر کے آنا بالکل ٹھیک ہے جی. میں بسم اللہ پھر دہراتا ہوں جی. جب انسان پہ شکیل بھائی چاروں شادی علی شادی چاروں طرف سے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے پھر اسے ماں یاد آتی ہے. میں نے پاک حسین کی ماں سے لے کے پھر پاک حسین کی ماں تک ایک جملہ کہنا ہے 2 منٹ میں, اور میں آپ کو سلام کرنے لگا ہوں. سارے مجمع نے رو کے کہا کہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جب انسان پہ ہر طرف سے مصیبتیں ٹوٹیں, بھائی پہاڑ ڈالے ہو, پھر اسے ماں یاد آتی ہے. رل کے ہائے کرا دے لا الہ الا اللہ کی قسم, محمد الرسول اللہ کی قسم, علی ولی اللہ کی قسم, اصغر کو دفن کر کے دامن جھاڑ کے مدینے کی طرف منہ کر کے اچا رو کے حسین کہتا ہے اماں میں تھک گیا, اماں جی میں بسم اللہ جی اماں مجھے پیاس کھا گیا, مولا تیرا قصہ قبول فرمائے. جی بسم اللہ کرا, جی بسم اللہ. پاک بی بی آپ کی ہائے قبول فرمائے. اماں مجھے پیاس کھا گئی. لکھا ہے جو ہی حسین نے کہا نا اماں مجھے پیاس کھا گئی, خصوصی حکم ہے اس روایت کا. لکھا ہے سامنے ایسے بھرا ہوا پانی کا جام حسین کے سامنے آیا. اور بھائیو 10 محرم کی بات کر رہا ہوں, آپ نے ہلکی سی ہائے سے سنا, کسی نے سوچا نہیں پانی آیا بھی تو اصغر دفنانے کے بعد آیا. میرے بادشاہ نے بھائی یوں دیکھا, کہا اللہ تجھے جزائے خیر دے, تو کون ہے؟ کہا اجنبی ہوں. پانی کیوں لایا؟ کہتا تو نے کہا نا اماں میں پیاسا ہوں, میں پانی لے آیا. سمجھ کے ہائے کرا دے. امام رو کے کہتا ہے یہاں ہر کوئی مجھے مارتا ہے اور یہاں مجھے لوگ سلام کے لائق نہیں سمجھتے, اور تو پانی لا کہتا ہے میں ویسے ہی لیا. اصل بات بتا وجہ کیا ہے؟ لو جدی اماں شیعہ ایک کری اچھی ہائے کرے, کہتا ہے اصل وجہ یہ ہے جب تو نے کہا تھا نا اماں میں پیاسا ہوں, تیری آواز میں کوئی درد ایسا تھا میرے قدموں سے جان ختم ہو گئی. اور دوسری وجہ جو میرے سنی بھائیاں آپ بھی ہائے کیجئے, حسین کے غم میں ہائے کرنا تو آپ کے مدد میں ثواب ہے نا. کہتا ہے دوسری وجہ یہ ہے میں امتی ہوں مدینے والے مصطفیٰ کا, اور میرے نبی کا فرمان ہے جب کوئی زخمی پانی مانگے نماز توڑ کے بھی اسے پانی پلانا چاہیے. اور زخمیاں تو عجب رنگ کا زخمی ہے, تیری پوری قمیض بھی خون میں ڈوبی ہوئی ہے اور تیری تو داڑھی پہ بھی خون ہے. حاجی کھوکر صاحب اسے کیا پتا تھا قمیض والا خون اکبر کی برچھی کا ہے, داڑھی والا خون اصغر کے تیر کا ہے. میرے مولا نے یوں دیکھا اور یوں دیکھ کے میرے مولا فرماتے ہیں اللہ تجھے جزائے خیر دے, لے جا میں نے پینا نہیں ہے. کہتا ہے زخمیاں ابھی تو نے کہا تھا اماں میں پیاسا ہوں, اب جب میں پانی لایا یہ بسم اللہ کرا اور تو کہتا ہے میں نے پینا نہیں. امام فرمایا میری کوئی مجبوری ہے. کہتا ہے زخمیاں مجھے بتائے گا مجبوری کیا ہے؟ امام فرمایا ایک شرط پہ, اگر میں تجھے اپنی مجبوری بتاؤں وعدہ کر میدان چھوڑ کے چلا جائے گا. اس کا وعدہ دیکھیے, وسیلہ واسطہ دیکھیے اور اپنی ہائے دیکھیے. حسین پاک کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے تو بتا تیرا میرا مدینے والا محمد ضامن ہے, تو بتا بھائی جو میرے قریب بھائی بیٹھا, تو بتا میں میدان چھوڑ کے چلا جاؤں گا. امام نے اشارہ کر کہا وہ کیا ہے؟ کہتا ہے کربلا کا ٹیلہ. امام فرمایا وہاں سے ہو کے آ جا. جس بھائی کو کھوکر صاحب کی رات کی مجلس یاد ہے, اس کی ہائے کا میں ضامن بن کے کہنا کہ ہائے نکل آئے گی. کہا اس کے قریب سے ہو کے آ جا, پھر تجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی.
کہ یہ غریب پانی کیوں نہیں پیتا؟ اے تہاڈی پاک حیات آنسواں دی قسم ہے، جو ہی یہ وہاں گیا ہے نا، اس نے کچھ ایسا دیکھا کہ بھرا ہوا جام زور سے مٹی پہ پھینکا اور رو کے مولا حسین سے کہتا زخمیاں پانی والی گل نہیں چھڈ، ہاتھ اٹھا اور دعا مانگ۔ امام فرمایا دیکھا کیا ہے؟ کہتا کوئی 18 سال کا جوان ہے جس کے سینے میں برچھی کا پھل ٹوٹا ہوا ہے، جس کی تازی داڑھی پھوٹ رہی ہے، کہتا ہے مجھے وحدہ حوصلہ 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 صدقے جاوا، کہتا ہے مجھے وحدہ لا شریک کی قسم اللہ کی بھری کائنات میں اتنا سونا جوان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اور پانچن پاک کی قسم کھوکر صاحب سے پوچھئے سب سے مشکل شہادت مولا علی اکبر کی ہے، جس میں ذاکر کو ڈر ہوتا ہے یا میں مر جاؤں گا یا یہ مر جائیں گے۔ جب حسین مولا نے آخری حملہ کیا تھا نا، آپ سنتے ہیں ذاکروں سے، اور ساری فوجیں بھاگ گئی تھیں، سنتے ہیں نا، سنتے ہیں؟ ایک بار کربلا کا سارا میدان خالی ہوا تھا، آپ کو پتا اس کے بعد حسین کہاں آئے تھے؟ اس کے بعد میرے مولا حسین اس لاش کے پاس آئے تھے جو 18 سال کی تھی، اور یوں مخاطب ہوئے تھے اکبر موسم میرا تھا، چلا تو گیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ قسم لکھا ہے حسین اکبر سے بات کر رہا تھا، ایک ظالم نے ایسا نیزہ مارا جو حسین کے اس پسلی سے لگا، دوسرے پہلو سے نکل گیا، اور غازی کے علم کی قسم جو جھوٹ بولے اس پہ اللہ کی لعنت۔ جب نیزہ لگا نا، حسین کہتے ہیں ہائے اماں، حسین نے منہ کھولا، ایک ظالم نے منہ کے اندر تیر مارا۔ حوصلہ حوصلہ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، ذاکر ابھی مصائب تیرے ڈر سے نہیں پڑتے کہیں تو مر نہ جائے، لو جی بسم اللہ کرا، ہائے اماں جی بسم اللہ، جی حوصلہ جی حوصلہ، اور مولا تیرا غصہ قبول فرمائے، حوصلہ حوصلہ حوصلہ، پاک میں بھی آپ کی ہائے قبول فرمائے۔ آپ ذاکر سے سنتے ہیں نا کہ ایک سید کے جنازے پہ تیر تھے اور دوسرے کا جنازہ تیروں پہ تھا، اس کا مطلب یہ ہے ماتھے سے لے کے پاؤں تک ہر جگہ پہ تیر تھے، اور میں نے صرف ایک کا نام لیا اور تیری برداشت سے باہر ہو گیا۔ اگلی روایت نہیں پڑھا کہیں کوئی مر نہ جائے۔ ابھی مجھے شاہ جی کہتے ہیں کل کا تو بی بی سکینہ کا لفظ پڑھ کے گیا ہے نا، شاہ جی کہتے ہیں ابھی تک مجھ پہ سکتہ طاری ہے، میں نہ رو سکتا ہوں نہ ہنس سکتا ہوں، میری یہ کیفیت ہے۔ خدا کی قسم کھوکر صاحب سے پوچھیے، ہر ذاکر اپنی طرف سے پردہ ڈالتا ہے۔ ابھی ہم نے عربی مقتل پڑھے نہیں، جس دن ہم نے عربی مقتل پڑھنا شروع کیا، قرآن کی قسم یہاں سے زندہ نہیں، لاشیں اٹھا اٹھا کے لے جاؤ گے۔ ایک مثال دوں، صرف ایک مثال دوں آپ کو کہ ہم نے کیا کیا چھپایا ہوا ہے۔ لا ایک مثال سن، پیام زینب، سید افتخار ماری انڈس والے، شمارہ 2019 محرم سفر، نہ ملے میری گردن کاٹ کے کتوں کو پھینک دے ورنہ تیری مرضی کتنا ماتم کرتا ہے۔ ایک اشارہ کرتا ہوں، وہ لکھتے ہیں جب کٹا ہوا سر حسین ابن زیاد کے پاس پہنچا ہے نا، اس بغیرت نے سید کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا۔ اب میرے لئے دیکھا جائے، ہاتھ ڈال کے نا یوں کر کے کہتا ہے اللہ شمر پہ لعنت کرے، اس نے گول گوشت نہیں کاٹا، جلدی سے کینچی لاؤ میں ابھی گوشت کو صحیح کرتا ہوں۔ خدا جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، رب کعبہ کی قسم ایسی روایتیں ہیں اگر شادی ہم پڑھے آپ کا جگر پھٹ جائے، خدا کی قسم ہم چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں، رب کعبہ کی قسم روایتیں ہم چھپا کے بیٹھے ہیں، ایسی ایسی روایتیں ہیں اگر ممبر سے پڑھ جائے تیرا جگر پھٹ جائے۔ یہ تو میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی، کیا کہا جی؟ کہا اتنا سونا جوان، ایک بار سانس لے لو، ایک بار سانس لے لو، مولا آپ کا پرسہ کرو، 2 منٹ اور پڑھتا ہوں، ایک بار سانس لے لو، میں بسم اللہ کر، مرحبا یا اللہ، پاک بی بی مدد فرما، صرف 2 منٹ اور آپ سانس لیجیے پھر جملہ کہتا ہوں۔ کہا دعا کون سی؟ کہا اتنا سونا جوان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ کہا دعا کون سی؟ جڑیاں میری بھیناں ماما روندیاں نا پئیاں، رک کے سن کے پھر رویا جے، کہتے دعا مانگ اس کی برچھی سے پہلے اس کی ماں بھی مر گئی ہو، بسم اللہ کرنا، اس کی برچھی سے پہلے اس کا باپ بھی مر گیا ہو، اور جس کا اتنا سونا پتر دنیا سے چلا جائے وہ نہ ماں جینے کے لائق رہتی ہے اور وہ نہ باپ جینے کے لائق رہتا ہے۔ اے شبیر نے یوں دیکھا، آپ رو رہے ہیں بھائی، حسین کا کیا بنا ہوگا؟ ذرا سوچئے میرے غریب مولا کا کیا بنا ہوگا، اور اس وقت جب غازی بھی نہ رہا ہو۔ اے میرے مولا نے یوں دیکھا اور یہ کہتے ہیں اگر میں کچھ کہوں یقین کرے گا؟ کہتا ہے تیرا چہرہ بتاتا ہے تو کسی سچی ماں کا بیٹا ہے، تو جو کہے میں ماننے کو تیار ہوں۔ اور شیعوں ایک باری رل کے ہائے کرا دے، امام رو کے کہتے ہیں جس کی برچھی تجھے برداشت نہیں میرا سگا بیٹا ہے۔ اے میر پر والے جب کہا نا میرا سگا بیٹا ہے، میں کسی بھی بھائی سے کہوں نا کھڑا ہو کے بتا تو کیوں رویا، ہر کوئی کہے گا میں اکبر پہ رہا ہوں، مجھے پاک اکبر کی لگی ہوئی برچھی کی قسم ہے، یہ اکبر پہ نہیں رویا۔ جب کہا نا یہ میرا سگا بیٹا ہے، منہ پہ ماتم کر کے کہتا ہے اگر وہ بیٹا ہے جسے دفن کر رہا تھا یہ کون ہے؟
حسین کہتا ہے وہ میرا 18 سال کا تھا اور یہ میرا 6 ماہ کا ہے، اور وہ بھی پانی حوصلہ حوصلہ یا زہرا پاک بی بی حوصلہ آ کے دیکھ تیرے اولاد کو کیسے رو رہے ہیں، تو میں وہ بھی پانی حوصلہ حوصلہ سانس لیجیے، وہ بھی پانی مانگتا وہ چلا گیا اور یہ بھی پانی مانگتا وہ چلا گیا۔ اب تو ہی بتا، اور جس کی اتنی سونی جوڑی، آخری جملہ، جس کی اتنی سونی جوڑی دنیا سے چلی جائے اور وہ باپ پانی کیسے پیے؟ ممبر پہ یہ کیا پڑا ہوا ہے؟ روتی زبان سے سارے بولو کیا ہے؟ حیران ہو کے کہتا ہے زخمیاں جسم کانپ رہا ہے، جب تو نے کہا تھا نا اماں میں پیاسا ہوں، میں جام لیے دریا کے کنارے گیا تھا، وہاں میں نے ایک لاشا دیکھا تھا جس کے بازو نہیں تھے۔ ہائے میں صدقے جانا، وہ کون تھا؟ امام فرمایا میرا سگا بھائی تھا، اللہ تیری آنکھوں پر رحم فرمائے، میرا سگا بھائی تھا، بڑا وفادار تھا، اسی کے سہارے میں نے بہنوں کو جنگلوں کا رخ کروایا تھا۔ حیران ہو کے کہتا ہے زخمیاں، اور وہ تیرا 18 سال کا بیٹا، یہ تیرا 6 ماہ کا بیٹا، وہ تیرا 30-35 سال کا کڑیل جوان بھائی، اتنے قریبی رشتے ذبح کروا کے اب بھی صبر کا پہاڑ بنے کھڑا ہے۔ من انتا، بتا تو کون ہے؟ جنہیں میرا اشارہ سمجھا نا عید والے دن علاؤدی ہائے نکل جائے گی۔ امام پر میں بتاتا ہوں وعدہ یاد ہے، شادی امتیاز شادی وعدہ یاد ہے، کہتا یاد ہے۔ امام رو کہتا ہے جنگلوں میں تجھے جس کی حدیثیں یاد ہے نا، میں اسی کا نواسا حسین ہوں، زہرا کا بیٹا میں ہوں، علی کا لال میں ہوں، جو محمد کے یہاں بیٹھ کر حوصلہ 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 یا زہرا جو محمد کے یہاں بیٹھ کے سواری کرتا تھا، وہ فاطمہ زہرا کا بیٹا میں ہوں۔ عزادارو حیران ہو گیا، میں آپ سے اکثر یہ جملہ پڑھتا ہوں نا، آج پھر کہہ رہا ہوں، بھائی کھوکر جی سے لے کر سکلین گلو تک جتنے ذاکر اب سنتے ہیں وہ سارے ذاکر ایک لفظ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آج میری ذاکری دا سب تو اوکھا جملہ ہے۔ آج جی چاہتا ہے میں پرانا نوکر بن گیا ہوں اگمیر پور کا۔ عدنان بھائی آپ کے توسط سے آج میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے اس نوکر کا اوکھا جملہ کون سا ہے؟ میرے پاس اس سے اوکھا جملہ نہیں ہے۔ کہتا ہے 18 سال کا بیٹا، 6 ماہ کا بیٹا، وہ 32 کا کریل جوان بھائی، اس سے زیادہ مشکل وقت میری ذاکری میں نہیں ہے۔ اشارہ کر کے کہتا مولا بتا یہ خیمے کس کے ہیں؟ جب کہنا یہ خیمے کس کے ہیں، شبیر نے ہاتھ پکڑا، رو کے کہتا ہے اشارے نہ کر میری بہنیں جنگلوں میں آ گئی، اشارے نہ کرے محمد، جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، اشارے نہ کرے اور محمد ذاتیہ جنگلوں میں آ گئی۔ عزادارو حیران ہوا، اس نے اپنا ماتھا شبیر کے قدموں پہ ٹیکا۔ اس جملے کے بعد نمبر چھوڑا جی، شبیر کے قدموں پہ ٹیک کے کہتا ہے مولا مولا ایک بات تو بجی، بسم اللہ بھائی حوصلہ حوصلہ بھائی حوصلہ، ایک بار سانس رو پھر جملہ کہتا ہوں، رو کے کہتا ہے ایک بات تو مولا بتا، کیا میرا کیا جی بسم اللہ کہنا، کیا میرا عقیدہ غلط ہے؟ کیا میرا خون پلید ہے؟ امام فرمایا جو اپنا ماتھا، بھائی ایک بار بھائی سانس لیجیے، اور جو اپنا ماتھا حجت خدا کے قدموں میں ٹیک دے اس کا عقیدہ بھی پاک ہے، اس کا خون بھی پاک ہے۔ ایک کا رسالہ لو، اس کے بعد ایک ہی سطر کہنی ہے، اور ڈر ہے کہ کسی کا جگر نہ پھٹ جائے، اور اس کے بعد نہیں پڑھوں گا۔ بادشاہ میرا خون پاک ہے؟ کہاں؟ عقیدہ ٹھیک ہے؟ کہاں؟ پھر مجھے اجازت دے، میں گردن کٹوا کے تیری جوتی پہ نثار کروں گا۔ مجھے یہ کیوں کہتا ہے چلا جا چلا جا؟ اللہ تجھے ماتمی بیٹا دے۔ ایک اور سیدہ انہوں نے التماس کیا ہے مولا اسے بھی علی اصغر کے صدقے میں شاہ جی ماتمی بیٹا عطا فرمائے بابا علی شاہ کو۔ میں جملہ کہہ کے ممبر چھوڑنے لگا ہوں، بھائی امام فرماتا تو نے کیا سمجھا ہے میں صرف مظلوم ہوں؟ کہ تم مجھے سلونی والے علی کا بیٹا نہیں سمجھتا؟ کہ تجھے جانتا نہیں میں حجت خدا ہوں؟ کائنات ارض و سما کا عالم مجھ سے بڑا کوئی نہیں، کہا مولا جانتا ہوں، تو میں اس لیے تجھے کہہ رہا ہوں چلا جا، سوچ کے بتا کیا گھر میں تیری 4 سال کی بیٹی ہے؟ کہا جی مولا ہے۔ فرمایا تو کپڑا بیچتا ہے نا؟ جی مولا۔ فرمایا 2 مہینے گھر سے باہر رہتا ہے نا؟ جی مولا۔ فرمایا یاد کر جب تو آخری بار پہ رہے ہو، جب تو آخری بار نکلا تھا تیری بچی کمرے سے روتی ہوئی تیرے ساتھ آئی تھی نا؟ جی مولا۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے نا؟ جی مولا۔ تیری قمیض کا دامن اس کے ہاتھ میں تھا نا؟ جی مولا۔ میرے لئے دیکھا تھے ہائے نکلنے کی، وہ تجھے کہہ رہی تھی نا بابا جلدی آنا، تیرے بغیر مجھے نیند نہیں آتی، بابا جلدی آنا، تیرے بغیر مجھے گھر اچھا نہیں لگتا۔ امام فرمایا جب سے تو حوصلہ حوصلہ، جب سے تو آیا ہے نا ہر روز شام کے وقت مین گیٹ پہ جاتی ہے، خالی گلی دیکھ کے کہتے بابا آج بھی دن ہو گیا، بابا تو آج بھی نہیں آیا۔ اور لوگ کہتے ہیں شیعو اگر رونا ہے اپنی بہنوں کے ساتھ کیوں لاتے ہو، اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیوں لاتے ہو؟ آپ مسلمان تجھے بتاؤں ہم روتے کیوں ہیں، بہنوں کے ساتھ کیوں ملاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے
ہے جس حسین کو اکبر اور اصغر کی لاشوں کے درمیان کھڑے ہو کے امت کی بیٹیوں کا احساس تھا، اس کے سامنے شمر سکینہ کو تماچے مارتا رہا، اس کے بعد نہ کوئی روکے اور نہ میں نے پڑھنا ہے۔ اور شام کے بازار میں آواز دیجیے گا، اس حرامی شمر سے پوچھا گیا اور تو نے عالیہ کو تھوڑا مارا ہے، بے اولاد سیدزادی کو تھوڑا مارا ہے، آقا زادی رقیہ کو تھوڑا مارا ہے، حسین کی بیوہ بیٹی کو تھوڑا مارا ہے، اور تو نے سکینہ کو زیادہ کیوں مارا؟ کہتا ہے دکھنے میں بچی ہے، عزت میں بہت بڑی ہے۔ کہتا ہے بات سنا، معاف کرا جے، کہتا ہے جب میں نے حسین کی پشت پہ گھٹنا دیکھا، غریب کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، میں نے پہلی ضرب ماری۔ حسین کہتا ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، میں نے دوسری ضرب ماری۔ شبیر نے یہی تصویر پڑھی، کہتا ہے 6 ضربوں میں میں پہنچا، میری نیت استوار نہ کھجے، میری نیت تھی کچھ ایسا کروں حسین اللہ کی تسبیح چھوڑے میں ضرب مارتا جاتا تھا، حسین اللہ اللہ کہتا جاتا تھا۔ اچانک میں نے دیکھا ایک 4 سال کی بچی میرے قریب آئی، میں نے خنجر پھینکا، اس کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، اسے زور سے تماچا مارا، حسین نے تسبیح چھوڑ دی اور میری طرف منہ کیا، کہا نہ مار، اور میری تہجد کی گواہ